آج زینب سر دربار کھڑی ہے ابا، یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے ابا، جن کے والی بھی نہیں، گود میں بچے بھی نہیں، جن کے والی بھی نہیں، گود میں بچے بھی نہیں، بہن ساتھ انہیں لے کے چلی ہے ابا، یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے ابا، اب بھلا اور بری بلوطنی کیا ہوگی، بھلا اور غریب الوطنی کیا ہوگی، چادر نہیں اور دھوپ کڑی ہے ابا، یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے ابا، گئے شام غریب باقی وہ شولے، لیکن بجھ گئے شام غریب باقی وہ شولے، لیکن دل زینب میں ابھی آگ لگی ہے ابا، یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے ابا، ایک بیمار بتی جائے فقط ساتھ میرے، ایک بیمار بھتی جات ساتھ میرے، اس کے پیروں میں بھی زنجیر پڑی ہے ابا، یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے ابا، لوگ صدقے کی کھجوریں میری جانب پھینکیں، لوگ صدقے کی کھجوریں میری جانب پھینکیں، کیا یہی مرتبہ آل نبی ہے ابا، یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے ابا، لب سرور پچھڑی مار رہا ہے ظالم، لب سرور پچھڑی مار رہا ہے
ٹوٹ گئی ہے عباس یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے عباس یہ اسیری ہے فقط مقصد شیخ کی خاطر یہ اسیری ہے فقط مقصد شیخ کی خاطر ورنہ زینب تیرے ساتھ میں ڈلی ہے عباس یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے عباس شخصیت زینب مضطر کی بیان کیا ہو بلال شخصیت زینب مضطر کی بیان کیا ہو بلال کبھی زہرا کبھی سرور تو کبھی ہے عباس یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے عباس یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے عباس آج زینب سر دربار کھڑی ہے عباس یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے عباس جن کے والی بھی نہیں گود میں بچے بھی نہیں جن کے والی بھی نہیں گود میں بچے بھی نہیں یہ بہن ساتھ انہیں لے کے چلی ہے عباس یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے عباس اب بھلا اور بری بلوطنی کیا ہوگی بھلا اور غریب الوطنی کیا ہوگی پر چادر نہیں اور دھوپ کڑی ہے عباس یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے عباس گئے شام غریب
कैसी चली है अब्बास। ایک بیمار بتی جائے فقط ساتھ میرے، ایک بیمار بھتی جائے فقط ساتھ میرے، اس کے پیروں میں بھی زنجیر پڑی ہے عباس۔ یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے عباس۔ لوگ صدقے کی کھجوریں میری جانب پھینکیں، لوگ صدقے کی کھجوریں میری جانب پھینکیں، کیا یہی مرتبہ آل نبی ہے عباس؟ یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے عباس۔ لب سرور پچھڑی مار رہا ہے ظالم، لب سرور پچھڑی مار رہا ہے ظالم، اور حسرات سے بہن دیکھ رہی ہے عباس۔ یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے عباس۔ بیٹھ کر پڑھتی ہوں راتوں کو نمازیں بھیا، بیٹھ کر پڑھتی ہوں راتوں کو نمازیں بھیا، اب تو میری بھی کمر ٹوٹ گئی ہے عباس۔ یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے عباس۔ یہ اسیری ہے فقط مقصد شے کی خاطر، یہ اسیری ہے فقط مقصد شے کی خاطر، ورنہ زینب کے سانچے میں ڈلی ہے عباس۔ یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے عباس۔ شخصیت زینب مضطر کی بیان کیا ہو بلال، شخص
یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے عباس، آج زینب سر دربار کھڑی ہے عباس۔ یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے عباس، جن کے والی بھی نہیں، گود میں بچے بھی نہیں، جن کے والی بھی نہیں، گود میں بچے بھی نہیں، بہن ساتھ انہیں لے کے چلی ہے عباس۔ یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے عباس، اب بھلا اور غریب الوطنی کیا ہوگی، بھلا اور غریب الوطنی کیا ہوگی، چادر نہیں اور دھوپ کڑی ہے عباس۔ یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے عباس، گئے شام غریب باقی وہ شولے، لیکن بجھ گئے شام غریب باقی وہ شولے، لیکن دل زینب میں ابھی آگ لگی ہے عباس۔ یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے عباس، ایک بیمار بتی جائے فقط ساتھ میرے، ایک بیمار بھتی جائے فقط ساتھ میرے، اس کے پیروں میں بھی زنجیر پڑی ہے عباس۔ یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے عباس، لوگ صدقے کی کھجورے میری جانب پھینکیں، لوگ صدقے کی کھجورے میری جانب پھینکیں، کیا یہی مرتبہ آل نبی ہے عباس۔ یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے عباس، لب سرور پچھڑی مار رہا
ہے عباس یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے عباس بیٹھ کر پڑھتی ہوں راتوں کو نمازیں بھیا بیٹھ کر پڑھتی ہوں راتوں کو نمازیں بھیا اب تو میری بھی کمر ٹوٹ گئی ہے عباس یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے عباس یہ اسیری ہے فقط مقصد شے کی خاطر یہ اسیری ہے فقط مقصد شے کی خاطر ورنہ زینب تیرے سانچے میں ڈلی ہے عباس یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے عباس شخصیت زینب مضطر کی بیاں کیا ہو بلال شخصیت زینب مضطر کی بیاں کیا ہو بلال کبھی زہرا کبھی سرور تو کبھی ہے عباس یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے عباس یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے عباس آج زینب سر دربار کھڑی ہے عباس یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے عباس جن کے والی بھی نہیں گود میں بچے بھی نہیں جن کے والی بھی نہیں گود میں بچے بھی نہیں بہن ساتھ انہیں لے کے چلی ہے عباس یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے عباس اب بھلا اور بری بلوطنی کیا ہوگی جو شاعر ہیں ان سے آپ معذرت کر لیں کیونکہ دیر ہو چکی ہے
اس لیے برائے مہربانی تلاوت کے بعد اگر مولانا آئے جا رہے ہیں تو مجلس شروع ہو جائے گی، اور نہیں جو شاعر موجود ہیں وہ جیسا مولانا کہیں گے ویسے دو شعر ایک شعر پڑھ دیں گے، کیونکہ ہم تو اس چکر میں تھے سارے شاعر پڑھیں۔ ابھی انہوں نے کہلوایا ہے کہ آپ تلاوت کے بعد فوراً مجلس شروع کروا دیں۔ نعرہ صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إذا ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فأكثروا فيها الفساد فسبح عليهم ربك صوت عذاب. إن ربك لبالمرصاد
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وهي يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا فادخلي في عبادي
وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد میں تمام شعراء کرام یہاں پر تشریف رکھے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں دو منٹ کا وہ پڑھے تاکہ مجلس شروع کی جا سکے بہت تاخیر ہو چکی ہے مجلس میں اور جو یہاں پہ نظامت جناب ذیشان عادل صاحب کر رہے ہیں ان کو یہاں سے تشریف دوسری جگہ لے جانا ہے تو بہت بہت میں ان سے معافی چاہتا ہوں جو شاید پڑھ سکے وہ دو منٹ کا ٹائم ملے تاکہ مجلس میں ضرور تاخیر نہ ہو میں گزارش کرتا ہوں شب صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں بارگاہ یوم امام زین العابدین علیہ السلام میں نظارہ حضرت پیش کریں درود پڑھیں محمد و آل محمد مظہر نور الہی ہے علم عباس کا مرسل حق کی گواہی ہے علم عباس کا مستقی تمہید شاہی ہے علم عباس کا اور شاہ کا زندہ سپاہی ہے علم عباس کا اس علم کے فیض سے اسلام کے دن پھر گئے اس علم کے فیض سے اسلام کے دن پھر گئے یہ علم جیسے ہی اٹھا کفر کے بت گر گئے جذبہ الفت کا بانی ہے علم عباس کا چشم حق کی روانی ہے علم عباس کا عزم و جرأت کی نشانی ہے علم عباس کا اور پیاس کی آنکھوں کا پانی ہے علم عباس کا اس علم کے ابر سے ایمان کا گلشن دھل گیا اس علم کے ابر سے ایمان کا گلشن دھل گیا قید بیعت ہو گئی جس دم یہ پرچم کھل گیا جابے ایثار کا در ہے علم عباس کا ورثہ دار فتح خیبر ہے علم عباس کا مرضی داور ہے علم عباس کا ہاں وفاؤں کا پیمبر ہے علم عباس کا اس علم کا اہل شر سایہ بھی پا سکتے نہیں اس علم کا اہل شر سایہ بھی پا سکتے نہیں ایسے ویسے ہاتھ یہ پرچم اٹھا سکتے نہیں حاکم تخت زمانہ ہے علم عباس کا ایک حرب فاتحانہ ہے علم عباس کا اور گو کے تیروں کا نشانہ ہے علم عباس کا ارے پھر بھی مختار زمانہ ہے علم عباس کا اس کے آگے لاکھ باطل کا قلم اٹھتا رہا اس کے آگے لاکھ باطل کا قلم اٹھتا رہا کتنے حاکم دب چکے لیکن علم اٹھتا رہا درود پڑھیں محمد و آل محمد جناب طاہر صاحب گزارش ہے کہ وہ آئیں گے نعرہ سلوات ارے گھبرا گی زینب گھبرا گی زینب
بھیا کو مدینے میں کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب ارے کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی کیا تباہی ارے اب اس کو نہ آباد کبھی پائے گی زینب گھبرائے گی زینب ارے بیٹا علی اکبر جو وطن جائے گی ناشاد آئے گی تیری یاد ارے سونی تیرے سونے کی جگہ پائے گی زینب گھبرائے گی زینب جناب فرمان نقلی صاحب کی گزارش ہے کہ وہ آئیں بارگاہ امام حسین میں نظر خدمت پیش کی ایک سلوات دیجیے حضرات نوحے کے 3-4 اسموں تک مائیے گا ہر ایک قدم پہ مختل بازار بن گیا تھا عابد کے سامنے ہر ایک قدم پہ مختل بازار بن گیا تھا عابد کے سامنے زہرا کی بیٹیوں کو لوگوں نے اتنا مارا عابد کے سامنے ہر ایک قدم پہ مختل بازار بن گیا تھا عابد کے سامنے زہرا کی لاش جیسے حیدر کے سامنے تھی چہرے پہ نیل تھا اور پہلو تھا جیسے زخمی زندان میں بہن کا زخمی تھا ایسے لاشا عابد کے سامنے ہر ایک قدم پہ مختل بازار بن گیا تھا عابد کے سامنے ہر بی سوچتی ہے بالوں سے منہ چھپائے بازار میں ہم
مر نہ جائے. ہر بی بی پر تھا مشکل بازار سے گزرنا. عابد کے سامنے ہر ایک قدم پہ مقتل. بازار بن گیا تھا عابد کے سامنے. بے حال تھی سکینہ کھا کے تماچے رخ پر اور سانس رک رہی تھی ایسے رسن سے گھٹ کر کہ جیسے چل رہا ہو زندہ کوئی جنازہ. عابد کے سامنے ہر ایک قدم پہ مقتل. بازار بن گیا تھا عابد کے سامنے. ہاں ٹھیک. حضرات ٹائم زیادہ ہو گیا ہے بجلی کی جانے کی وجہ سے، اس لیے بطور ثواباً نوحے کے چند شعر پیش ہے سماعت فرمائیں. کیسا یہ قافلہ ہے کہ آئیں بھی قید ہیں راہیں بھی قید ہیں منزل کا کچھ پتہ نہیں راہیں بھی قید ہیں آہیں بھی قید ہیں. ارے بیٹھے ہیں سر کھلے ہوئے اونٹوں کی پشت پر اونٹوں کی پشت پر سیدانیوں کی گویا ردائیں بھی قید ہیں ردائیں بھی قید ہیں. سر کو اٹھائے کیسے بھلا ناتما اسیر بھلا ناتما اسیر خود بھی ہیں قید اور نگاہیں بھی قید ہیں نگاہیں بھی قید ہیں. زندہ نشان دیکھ کر بیمار نے کہا بیمار نے کہا زندہ میں میرے ساتھ ہوائیں بھی قید ہیں ہوائیں بھی قید ہیں. ارے باہر نہ جائے رونے کی
آواز بیبیوں، آواز بیبیوں، حاکم کا حکم ہے کہ صدائیں بھی قید ہیں، صدائیں بھی قید ہیں۔ ارے کیسے اسیر ہیں میرے معبود جن کے ساتھ، معبود جن کے ساتھ۔ ارے بچے بھی قید، بچوں کی مائیں بھی قید ہیں، مائیں بھی قید ہیں۔ کہتے ہیں کوئی یتیمہ پرندوں سے صبح و شام، پرندوں سے صبح و شام۔ میں بھی ہوں قید، میری سب دعائیں بھی قید ہیں، دعائیں بھی قید ہیں۔ سورج کی تیز دھوپ نے جھلسا دیے بدن، جھلسا دیے بدن۔ زندہ کے آس پاس ہوائیں بھی قید ہیں، ہوائیں بھی قید۔ میں تمام شاعروں سے یہاں پہ تشریف رکھے ہیں ان سے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ میں ان کو نہیں پڑھا سکتا ہوں، مجھے بہت تاخیر ہو گئی ہے۔ میں بہت ہی ابتدا کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید حسن علی صاحب سے کہ وہ آئیں مجلس کو خطاب کریں، مجلس سے فوراً ہی بعد ثقافت کے فرائض انجام دیں گے۔ عالی جناب ذیشان قادری صاحب، تمام جو لوگ پاس کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے فرش طرف تشریف لے آئے، مجلس شروع ہونے جا رہی ہے۔ وَالْبَدَارِ السَّلْوَاتِ سلوات سلامتی امام زمانہ نعرہ سلوات۔ علی علی کی جسے بھی صدا پسند نہیں، علی علی کی جسے بھی صدا پسند نہیں، نماز کو وہ نمازی ذرا پسند نہیں۔ وسیلہ پنجتن پاک کا نہیں جس میں، وسیلہ پنجتن پاک کا نہیں جس میں، خدا کو ایسی کوئی بھی دعا پسند نہیں۔ فاتحہ۔ حضرات التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جب سے یوم زین العابدین کا یہ پروگرام شروع ہوا ہے، جن جن لوگوں نے دام درہم سخن اس میں حصہ لیا ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کی ارواح کو احصال ثواب کر دیں۔ اور ایک صاحب نے ایک پرچہ دیا ہے، ذاکر حسین ابن ظفر حسین، محمد حیدر ابن نور الحسن صاحب، ان سب کی بھی ارواح کو احصال ثواب کر دیں۔
اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے یوسف آغا بھائی قمر آغا صاحب کے بیٹے، ان کی یوسف آغا صاحب کی اہلیہ شدید علیل ہیں، دعا کریے گا کہ چوتھے امام کے صدقے میں، بی بی سغرا کے صدقے میں ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا ہو۔ 24 محرم کو زین العابدین امام باڑے میں 2 بجے دن میں تابوت اٹھے گا چوتھے امام کا، تمام مستورات سے شرکت کی تلاش۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ولبیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وقاسبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے ارباب غم ماتمداران سید الشہداء، شدید گرمی ہے اور لائٹ چلی جانے کی وجہ سے اس پروگرام میں تاخیر بھی ہو گئی ہے، اور کثرت سے جو مومنین و مومنات یہاں تشریف لاتے ہیں وہ جلوس کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، بیچ میں مجلس تو ثواباً۔ ابھی میرے ایک دوست کے بہنوئی دلی سے تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کی ملاقات ہوئی یہاں، اور انہوں نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا، میں پہلی بار یہاں آیا ہوں، خواب میں دیکھا کہ ایک جلوس نکل رہا ہے، میرن صاحب کوئی کہہ رہا ہے، تو میں تمام کام چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گرمی بہت شدید ہے، وقت ہو گیا ہے، بہت سے چینل لگے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ اپنے گھروں میں اے سی میں بیٹھ کے سکون سے اس مجلس کو سن رہے ہوں گے، تو یہ سوچیں گے کہ یہ خطیب، یہ ذاکر جو ممبر پر گیا بیچارہ کیا پڑھ رہا تھا۔ تو اس وقت کوئی خاص موضوع نہیں ہے، نہ میرا تفصیلی کوئی گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، گرمی بھی شدید ہے، آپ کا آ جانا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی خوشنودی کا سبب ہے۔ اللہ اس کا اجر جناب زہرا کے صدقے میں آپ کے نامہ اعمال میں لکھے گا، اور کیوں نہ لکھے۔ آپ اتنی دور سے آئے ہیں، اور اس لیے بھی آئے ہیں کہ امام مظلوم کی مظلومی کا بیان ہو رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام پر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں اس کے اوپر ہم احتجاج بھی کرتے ہیں، آنسو بھی بہاتے ہیں۔ اس حسین کے اوپر مظالم ڈھائے گئے کہ جس کے لیے سرکار ختمی مرتبہ سید الاولین سید الآخرین باعث لولاک لما خلقت الافلاک فخر موجودات سرور کائنات حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ یقیناً بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی شیورٹی کے ساتھ، گارنٹی کے ساتھ، جہاں کسی طرح کی شک و شبہات کی
गुंजाइश ना हो, गुजर ना हो। इन्नल हुसैन, बे शक ला रैब। क्या कहना इमाम हुसैन की अज़मतों का कि रसूलुल्लाह भी यकीन इस तरह दिला रहे हैं कि बेशक ला रैब, कोई शक नहीं है, इन्नल हुसैन मिज़बाहुल हुदा, मेरा हुसैन चराग़ हिदायत है, मेरा हुसैन चराग़ हिदायत है। व सफ़ीनतुन निजात, और वो कश्ती है कि जिस पे अगर कोई आकर बैठ गया तो उसको निजात मिल गई। देखिए, आपको गर्मी बहुत लग रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, लेकिन आप जिस मकसद से आए हैं, आप यकीन जानिए हुसैन सिर्फ यही भला नहीं करते हैं। जब इंसान मर के अल्लाह के हुजूर में भी जाता है, तब भी वहाँ कोई निजात का अगर ज़रिया है तो उसका नाम हुसैन इब्न अली है। यानी इस ज़ात वाहिद में अल्लाह ने क्या फ़जीलतें समोई हैं, क्या मर्तबा अल्लाह की तरफ से आका हुसैन को मिला है, जो बकौल रसूल हम तक पहुँचा है हदीस की शक्ल में। और ज़ाहिर है कि रसूलुल्लाह जज्बात से कोई काम नहीं करते हैं, मोहम्मद वही कहेगा जो वही का नुज़ूल होगा। मा यंतक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा, मेरा हबीब नुक्त नहीं करता है, कलाम नहीं करता है, बोलता नहीं है। उसके पास न अपनी ज़ाती जज्बे हैं, न उसके ज़ाती रिश्ते पेश नज़र हैं। इन हुआ इल्ला वही यूहा, वो उसी वक्त बोलेगा जब मेरी तरफ से वही का नुज़ूल हो जाए। तो मालूम है रसूलुल्लाह जब भी नुक्त करेंगे, जब भी कलाम करेंगे, जब भी बोलेंगे तो उसमें अपनी मर्जी शामिल नहीं होगी। अल्लाह कहलवा रहा होगा, मोहम्मद कह रहे होंगे। क्या कहना उस अजीम हुसैन का जिसके लिए जरिया बनाया खुदा ने मोहम्मद को। एक रूह भेज दिए मोहम्मद वाले। और क्या जुमले हैं, अगर आप, मैंने कहा कि कोई तफसीली इसमें गुफ्तगू नहीं करूँगा, बड़ी मुबहम सी गुफ्तगू होगी जो घर में बैठे लोग सुन रहे हैं, जिनको इस गर्मी का एहसास नहीं है या इस ताख़ीर का एहसास नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू ना करते हुए फ़कत एक रुख पर आपके सामने इमाम हुसैन की अज़मतों को के सिलसिले में अर्ज़ करूँ। इन्नल हुसैन मिज़बाहुल हुदा, यकीनन मेरा हुसैन चराग़ हिदायत है। इसकी दलील के लिए, इसकी सबूत के लिए, इसके दलील और सबूत के लिए आप हमसे ना पूछिए, हमसे बहस ना करिए, ना कोई कुरान का हवाला मांगिए, ना और कोई चीज़ मांगिए, बल्कि ये फ़र्श अज़ाए हुसैन जो बनाम हुसैन बिश्ती है, एक मर्तबा इस पर आकर देख लीजिए तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। इन्नल हुसैन मिज़बाहुल हुदा। आप गौर कर रहे हैं मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कमाल है, और क्या ज़िंदगी में सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो कार्य नुमाया अंजाम दे दिए कि जिसके लिए सैकड़ों आए, हज़ारों आए, लाखों हादी आए, जो सब करते हुए नज़र आए वो तन्हा एक दिन में हुसैन ने करके दुनिया को दिखा दिया। आप फर्श अज़ाए हुसैन पर जो आते हैं, आप मजलिस हुसैन में जो जाते हैं, तो आप क्या ऐलान सुन के जाते हैं, किस तरह का ऐलान सुनते हैं? यही तो ऐलान किया जाता है, यही तो इश्तिहार होता है कि फ़ला साहब के अज़ाख़ाने पर फ़ला वक्त फ़ला रोज़ मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बरपा है, फ़ला साहब के यहाँ मजलिस हुसैन है। यौम ज़ैनुल आबिदीन में तिलावत कुरान मजीद के बाद शोरा कराम मंजूम नज़ारान अक़ीदत पर पेश फरमाएंगे, और उसके बाद फ़ला मौलाना मजलिस को ख़िताब करेंगे। मजलिस है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमी बयान करने के लिए। तवज्जो दिएगा, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मजलिस है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमी बयान करने के लिए। तो होना ये चाहिए, जो भी ज़ाकिर हो, जो भी आलिम हो, जो भी ख़तीब हो, वो मिंबर पर जाए, मोमिनीन का मजमा हो, दुनिया के तमाम लोगों का मजमा हो, फ़र्श अज़ाए हुसैन पर सब बैठे हुए हों, मजलिस के नाम पर सब जमा हुए हैं। हम मिंबर पर जाने वाला कहे कि हज़रात आप सब यहाँ पर जमा हैं, आप यहाँ आ चुके हैं, चूँकि हुसैन की मजलिस है। आज मैं इमाम हुसैन के छोटे भाई अलमदार करबला सक़ाए हुसैन हरम हुसैनी जनाब अबुल फज़ल अब्बास की मुसीबतें बयान करूँगा। और जितनी देर भी मजलिस पढ़ता, आधा घंटा पौन घंटा, वो ज़िक्र जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम पर, उनकी मज़लूमी के ऊपर, उनकी शहादत के ऊपर, उनके बाजू किस तरह कटे, सर पे किस तरह गुर्ज लगा। कोई ज़ाकिर मिंबर पर जाता, कहता हज़रात आज मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जवान बेटे अली अकबर अलैहिस्सलाम की मजलिस पढ़ूँगा, उनकी मुसीबतें बयान करूँगा। आज मैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम के यतीम जनाब कासिम की मुसीबतें बयान करूँगा, किस तरह उनका लाशा पामाल किया गया।
آج میں ششماہ بچے علی اصغر کو لے کر آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا، اس لیے کہ یہ وہ شہادت ہے کہ جس کی شہادت کے وقت حسین جیسا صابر بھی رویا ہے، رو کے آواز دی ہے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے، اور دیکھتے کہ میں بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، ان ظالموں نے پانی کے بجائے 3 بھال کا تیر مارا۔ آج میں آپ کے سامنے حبیب ابن مظاہر جو حسین کے دوست ہیں ان کی مصیبت بیان کروں گا۔ آج رخصت حسین بیان ہوگی، آج اس مجلس میں شہادت حسین بیان ہوگی، آج اس مجلس میں تاراجی خیمہ کا ذکر ہوگا، کس طرح خیمے لوٹے گئے، کس طرح خیمے جلائے گئے۔ آج اسیروں کی رودات بیان کی جائے گی کہ کس طرح اہل حرم کو اسیر کیا گیا۔ مجلس ہو جاتی، میں جو کہہ رہا ہوں توجہ دیے گا، مجلس کے نام پہ ہم کو جمع کیا گیا، مجلس کی آواز کے اوپر ہم فرش اعضا پہ آئے، اور جب یہاں آئے تو اب کسی نہ کسی کربلا کے شہید کا ذکر ہوتا، لوگ روتے، گریہ کرتے، آنسو بہاتے، مجلس کا مال مل جاتا، مقصد مجلس مل جاتا۔ لیکن ہم نے تو بچپن سے، توجہ دیے گا، ہم نے تو بچپن سے یہی دیکھا ہے کہ مجلس جب ختم ہوتی ہے تو دوست آپس میں مجلس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں، جب مجلس کے بعد کہیں جا کر بیٹھتے ہیں تو تبصرہ کرتے ہیں، یا گھر پہنچتے ہیں تو ان کے ماں باپ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیسی مجلس ہوئی، مولانا نے کیسی مجلس پڑھی۔ تو جو کمنٹ سننے کو ملتے ہیں، توجہ دیے گا، میں آخری بات کہہ رہا ہوں، یہ جو کمنٹ سننے کو ملتے ہیں ہمارے سماج میں وہ یہی، کیا اچھی مجلس پڑھی، ارے یہ مولانا بہت اچھے تھے۔ کیا اچھائی تھی بیٹا؟ پوری ہسٹری آف اسلام، کیا ہے تاریخ اسلام، کیا اچھے انداز میں آج انہوں نے اسلام کی ہسٹری بیان کی، کس طرح آدم آئے، کس طرح نوح آئے، کس طرح ابراہیم آئے، کس طرح موسیٰ آئے، کس طرح عیسیٰ آئے، کس طرح سرکار ختمی مرتبت نے مبعوث برسالت ہوئے، کس طرح ہجرت ہوئی، کس طرح جنگ بدر ہوئی، کس طرح، کیا عالم ہے، حافظہ دیکھیے، پوری ہسٹری اسلام کی 1 گھنٹے کے اندر بیان کر دی۔ بھیا وہ کیسی مجلس پڑھی، وہ جو وہاں مولانا آئے تھے، ارے صاحب ایسی مجلسیں ہونا چاہیے، کیا تبلیغی مجلس تھی، کیا عمدہ نماز کے فضائل بیان کر دیے، کیا عمدہ روزے کے فضائل بیان کر دیے، کیا آج حج کے ارکان بیان کیے، کیسی مجلس پڑھی ان صاحب نے جو وہاں پڑھ رہے تھے۔ ارے صاحب ایسی بھی مجلسوں کی ضرورت ہے، کیا اطاعت والدین کے اوپر مجلس پڑھ گئے، آنکھیں کھول دی انہوں نے، کیا عمدہ انہوں نے بیان کیا، کس طرح رسول اللہ کے زندگی کے واقعات کو بیان کیا، کس طرح معصومین نے والدین کی اطاعت کو حکم دیا، آج آنکھیں کھول دی، کیا عمدہ اطاعت والدین پر مجلس ہوئی۔ اور ان مولانا نے کیا پڑھا مجلس حسین میں، ارے صاحب کیا کہنا، لگ رہا ہے کہ حافظ ہیں قرآن کے، کیا سورہ پڑھا، ایک ایک سورے کے ایک ایک جز کی کتنے پیارے انداز میں وضاحت کی، کس مفسر نے اس پہ کیا لکھا ہے، کس مفسر نے اس کے بارے میں کیا تفسیر کی ہے، کس مفسر نے کیا کہا ہے، کیا کہنا، ایسا عالم بڑی مشکل سے ملتا ہے جو قرآنی آیتوں سے استدلال کرتے ہوئے مجلس پڑھے۔ اور انہوں نے مولانا نے کتنی اچھی مجلس پڑھی، یہ بتاؤ۔ ارے صاحب احادیث رسول پہ ان کو عبور ہے، کیا اچھی انہوں نے حدیثیں بیان کی۔ اور ان مولانا نے، توجہ دیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، ارے صاحب کیا کہنا، کیا فضائل مولا متقیان پڑھے۔ اور ان مولانا نے، ارے صاحب کیا انہوں نے تبرہ پڑھا، کیا مناظرہ پڑھا۔ ایسی بھی مجلسیں ہونا چاہیے، یہی تو تبصرے ہوتے ہیں۔ آپ بڑے خاموشی سے سن رہے تھے مجھے، مجلس میں یہی تو تبصرے ہوتے ہیں، یا تبلیغی، یا اصلاحی، یا اطاعت والدین، یا صلہ رحمی، یا تاریخ اسلام، یا قرآن کے سلسلے میں بیان، یا تاریخ رسول کا بیان، یا معراج کا بیان، یا ہجرت کا بیان، یا جنگ خیبر، یا جنگ خندق۔ اور آئے کہے کے لیے ہیں آپ کاہے کے لیے آئے ہیں؟ ارے مجھے مجلس حسین کے لیے ہمیں بلایا گیا تھا، سن کے کیا جا رہے ہیں؟ ان کا آج اسلام سن کے آئے ہیں، آج قرآن کی باتیں سن کے آئے ہیں، آج ماں باپ کی اطاعت سن کے آئے ہیں، آج نبیوں کے قصے سن کے آئے ہیں، آج نماز کے اوپر سن کے آئے ہیں۔ ارے اب بھی اگر کوئی نہ سمجھے دنیا والا، ان الحسین مصباح الہدی، ان الحسین مصباح الہدی، میرا حسین چراغ ہدایت ہے۔ اما اس سے بڑھ کے، مجلس حسین سے بڑھ کے کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ تاریخ انسانیت و اسلام میں اگر کوئی چراغ ہدایت ہے تو وہ حسین ہے۔ کیا کہنا اس مظلوم کے کرم کا، ذکر میں اس کے بلایا گیا ہے۔ ابھی کبھی نماز سنائی جا رہی ہے، کبھی روزہ سنایا جا رہا ہے،
کبھی قرآن کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں، کبھی معراج. ہم لوگ کبھی کبھی مجلسیں پڑھنے جاتے ہیں تو یہاں سے مجلس پڑھنے کے لیے کہیں کسی شہر میں گئے، ابھی ناشتہ کر رہے ہیں، مجلس میں ایک آدھا گھنٹہ باقی ہے. جیسے ہی چائے وائے پی کے فرش اعضا پہ جانے لگے، امام باڑے میں جانے لگے، صاحب خانہ نے چپے سے کان میں کہا مولانا اطاعت والدین پہ مجلس پڑھ دیے. خیریت؟ آج کل معاشرے میں جوان لڑکوں کو کم سے کم توفیق ہو جائے کہ ماں باپ کی اطاعت کریں. آپ نے لکھنؤ سے ہمیں بلایا مجلس حسین کے لیے، اور جب وہاں پہنچ گئے تو اطاعت والدین آپ سننا چاہ رہے ہیں. اما اب بھی دنیا نہ سمجھ پائے کہ اگر دین کی باتیں کہیں دستیاب ہو سکتی ہیں، میسر آ سکتی ہیں، تو وہ فقط فرش عزائے حسین ہے. ہم مسلمان بدقسمت ہیں نہ سمجھ پائے. ایک سردار شاعر، مجھے بہت پسند ہے اس کا شعر، کیا پیارا شعر کہا ہے سردار درشن سنگھ مہاراج درشن نے. دو شعر ہیں بڑے پیارے پیارے. پہلا شعر تو ہے، کہتا ہے کہ حسین درد کو، دل کو، دعا کو کہتے ہیں. حسین درد کو، دل کو، دعا کو کہتے ہیں. حسین اصل میں دین خدا کو کہتے ہیں. حسین اصل میں دین خدا کو کہتے ہیں. اور آج ایران کی فتح اس بات کا ثبوت ہے، اس کا یہ شعر کہ حسین حوصلہ انقلاب دیتا ہے. حسین حوصلہ انقلاب دیتا ہے. حسین شمع نہیں آفتاب دیتا ہے. حسین شمع نہیں آفتاب دیتا ہے. تو حسین ایسے ہادی کا نام ہے، غم اس کا ہے. آپ کسی کی یہاں تعزیت دینے جائیے اور دوسرے کی موت کا تذکرہ کرنے لگیے، دوسرے کا ذکر کرنے لگیے، گھر والوں کو برا لگے گا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، آپ گئے ہیں کسی کی موت کے بعد تعزیت دینے، ہم وہاں دوسرے قصے چھیڑ دیے، برا لگے گا. لیکن امام حسین علیہ السلام کا ضرب دیکھیے، آؤ میرے غم میں آؤ، ادھر تم میرے غم میں آؤ گے، میں چپ چاپ تمہیں خدا تک پہنچا دوں گا، اس کے رسول کا تعارف کروا دوں گا. یہی نہیں بلکہ بہت سے بچے ہمارے سامنے ایسے بیٹھے ہیں جن کے پاس اتنا موقع نہیں مل پایا، فرصت نہیں مل پائی کہ وہ تاریخ اسلام پڑھیں، وہ انبیاء کرام کی سیرتوں کو پڑھیں. لیکن آپ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے میرے سامنے اس گرمی کے باوجود. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جناب آدم کے کئے بیٹے تھے، کس بیٹے نے مارا اور کون سا بیٹا مارا گیا، تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی بتا دے گا کہ حابیل قتل ہونے والے ہیں، قابیل قتل کرنے والا ہے. اور اس بچے سے پوچھئے کہ تمہیں پتا کیسے چلا، کس نے بتایا؟ کہاں وہاں مجلس حسین میں گئے تھے، وہاں مولانا حابیل اور قابیل کا قصہ سنا رہے تھے، واقعہ سنا رہے تھے. جناب نوح کے دور میں طوفان آیا، کیسے پتا چلا؟ کہا فرش عزائے حسین پہ گئے تھے، ایک مولانا آئے تھے، انہوں نے جناب نوح کی زندگی کو بیان کیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، اب بھی دنیا نہ سمجھے مصباح الہدا کون ہے، کون ہے چراغ ہدایت. ایک بار حسین کے ذرا قریب آ کر دیکھو، ادھر قریب آؤ گے تمہیں خدا بھی مل جائے گا، اس کا رسول بھی مل جائے گا، نمازیں بھی مل جائیں گی، روزے بھی مل جائیں گے. ایک حسین، تنہا حسین ہدایت کا چراغ ہے. اور وہ چراغ ہے جس کے پاس آپ آ گئے تو آپ کو نمازیں بھی مل رہی ہیں، روزے بھی مل رہے ہیں، حج بھی مل رہے ہیں. اور دوسری چیز ہے وہ سفینۃ النجات، وہ کشتی ہے جو نجات کا ذریعہ ہے. دوستوں، آپ اس دھوپ میں تشریف لائیں، اس شدید گرمی میں تشریف لائیں، لیکن آپ مطمئن رہیے، آپ اس مولا کی محبت میں آئیں جس مولا کا کمال یہ ہے کہ دونوں جہاں ہمارا سہارا ہے. دیکھیے، جب تک کہ انسان زندہ رہتا ہے اس کو ہدایت کی ضرورت ہے. جب تک کہ زندہ رہتا ہے اس کو ہدایت کی ضرورت، سیکھنے کی ضرورت ہوتی. اور جب مر جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو نجات کی ضرورت پڑتی. کیا کہنا میرے آقا حسین کا، جب تک کہ زندہ رہو ہدایت اس ڈیوڑی سے ملتی رہے گی، اور جب مر جاؤ گے جہاں کوئی نہیں ہوگا وہاں بھی نجات دینے والا کوئی ہوگا تو وہ حسین ہو، وہ امام حسین ہوں گے. اور نجات دلا کے دکھا دیا. جب اس دنیا میں تشریف لائے، ابھی جھولے میں ہیں، اور ایک فرشتے کو جو معطوب تھا خدا کا اس کو بالوں پر دلوا دیے. اور جب جانے لگے
تو حر کو رضا خداوندی دلوا دی. حر میں نے بھی معاف کیا, میرے خدا نے بھی معاف کیا. بس عزاداروں, بڑی مبہم سی گفتگو ہوئی, سوچا کچھ تھا لیکن حالات دیکھتے ہوئے بات کو مختصر کیا. آپ یوم زین العابدین میں آئے ہیں. بے شک یہ آج کا دن 11 محرم نہیں ہے, یہ اصلاً امام زین العابدین علیہ السلام کا دن ہے. یہ اصلاً شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا دن ہے. واقعاً یہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا دن ہے. یہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے دن ہے. اس لیے کہ آج آل محمد کی بے کسی کا عالم یہ ہے کہ ظہر تک یہ قافلہ کربلا میں روکا گیا, جن کو گرفتار کیا گیا تھا. روایات یہی کہتی ہیں, مقاتل یہی کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں ظہر تک اسیروں کو قیدی بنا کر رکھا گیا. اور اس لیے رکھا گیا, اللہ اکبر, ارے مسلمانوں کی غیرت کو کیا ہو گیا ہے. خدا کی قسم رسول کے نواسے کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. لکھا یہ ہے کہ اس لیے ظہر تک کا انتظار کیا گیا. جو اپنے ساتھی مارے گئے ہیں ان کو غسل دیا جائے, کفن پہنایا جائے, ان کے پیچھے نماز پڑھ کے ان کو سپرد لاحق کر دیا جائے. ارے ظالموں, قاتلوں, کافروں کو دفن کیا جا رہا تھا, اور جہاں سے شریعت چلی تھی اس کا نواسا بے گور و کفن. اللہ اکبر. تو ظہر تک انتظار ہوا اور اس کے بعد میں ان اسیروں کو گرفتار کر کے لے جایا گیا بے کجاوا. ابھی دیکھیے جلوس آئے گا, آپ کو ہماریاں بھی نظر آئیں گی, لیکن یہاں کجاوے نظر آئیں گے, یہاں محملیں نظر آئیں گی, لیکن کربلا کے میدان میں بے کجاوا اونٹ. اللہ اکبر. ان بیویوں نے جو ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے, جب اونٹوں کو دیکھا ہوگا تو سب کو 28 رجب مدینہ یاد آ گیا ہوگا, اور میرا دل کہتا ہے سب نے فرات کی طرف دیکھ کے کہا ہوگا عباس. جب مدینے سے چلے تھے تو کس طرح تم نے رخصت کیا تھا, کہ شان سے ہم وہاں سے سوار ہوئے تھے. آؤ عباس, آگے کربلا میں 11 محرم کو ہم اسیروں کو دیکھو. اور اس پہ بھی ظلم کی انتہا. روایت کہتی ہے کہ جس وقت سب بیویاں اپنے اپنے عمالیوں پر بیٹھ گئیں, وہ مجھے تفصیل نہیں عرض کرنا ہے, 2-4 منٹ کی زحمت مجلس کو تمام کر رہا ہوں. جب سب بیٹھ گئیں تو لکھا یہ ہے, راویوں نے لکھا, مقاتل میں بھی یہ کلمات مل جاتے ہیں کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ اپنی پھوپھی کی گود میں سہمی بھی بیٹھی ہوئی تھی, جو رات بھر تماچے کھائی ہو, جس کے کانوں سے لہو بہ رہا ہو, جس کے گوشوارے چھینے جا چکے ہوں, یہ اپنی پھوپھی کی گود میں سہمی بھی بیٹھی ہوئی ہے. اتنے میں شیر ملون آگے بڑھا, کہا میں نے سنا ہے کہ کوئی بچی سکینہ ہے, حسین کی بیٹی. تو لوگوں نے یہ سمجھا, راوی لکھتا ہے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید کچھ ترس کھائے, اس لیے کہ ابھی بچی یتیمہ ہوئی ہے. کسی نے کہا پھوپھی کی گود میں جو بچی بیٹھی ہے یہی سکینہ ہے. آگے بڑھا, جناب زینب کی گود سے چھینا. عزاداروں روایت میں تو یہی ملتا ہے, چھینا اور الگ اونٹ پہ بٹھا دیا, لیکن اتنی دیر میں اس معصوم بچی پہ کیا گزر گئی ہوگی. جو معصوم بچی سکینہ اتنے ناز و نعم سے پلی ہو. آپ تاریخ اٹھائیے جناب سکینہ کی تو آپ میری بات کی تائید کریں گے کہ جناب سکینہ کو شدت کے ساتھ مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام چاہتے تھے, اور جناب عباس کی کوشش یہ رہتی تھی کہ سکینہ کے جتنے امور ہیں, جو بھی اس کی ضرورتیں ہیں, وہ کوئی اور نہ پورا کرنے پائے, بلکہ سب سے پہلے میں آگے بڑھ کے اس ضرورت کو سکینہ کی پوری کر دوں. تو بعض روایات کہتی ہیں کہ کبھی کبھی شہزادیوں کے ساتھ گھر کے اندر, گھر کے آنگن میں جناب سکینہ اگر کھیل میں مشغول ہو جاتی تھی, ظاہر 2 برس کی بچی یا 2.5 برس کی بچی کھیلنے میں مشغول ہو جاتی تھی, اور جناب عباس کو باہر خبر ہوتی تھی کہ سکینہ کھیل میں مصروف ہے, تو تاریخ کہتی ہے جناب عباس تمام جتنے بھی ضروری امور ہوں اس کو چھوڑ کے چلے آتے تھے, اور ایک ظرف آب لے کر ایک کونے میں بیٹھ جاتے تھے, بچی کو دیکھتے رہتے تھے. روایت کے جملے ہیں اس لیے آ کر بیٹھتے تھے کہ کھیلنے کے دوران جب سکینہ کو پیاس لگتی تھی تو اس کی زبان پہ ایک جملہ ہوتا تھا, امو جان پیاس لگ رہی.
بس اسی آواز کے آقا عباس منتظر رہتے تھے، فوراً ظرف آب دیتے تھے، بچی شیروں کے پانی پیتی تھی، اس کے بعد میں پھر پانی لا کے بھر کے رکھ دیتے تھے۔ اب کیا معلوم کہ اس بچی کو کب پیاس لگے۔ عزاداروں، میں نے یہ واقعہ اس لیے مختصر سے سنایا کہ جس بچی کو اس نے ناز و نعمت سے پالا گیا ہو، جب شرم جو باپ کا قاتل ہے اس نے آغوش زینب سے چھینا ہوگا، اس بچی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ لکھا یہ ہے کہ اکیلے اونٹ پر بٹھایا گیا، اکیلے اونٹ پر بٹھایا گیا۔ لوگوں نے منع کیا، اس کے ساتھیوں نے منع کیا، ظالم یہ ظلم نہ کر۔ یہ بچی کبھی اکیلے سفر نہیں کر پائی، لیکن وہ نہیں مانا۔ جیسے ہی اونٹ لے کر آگے بڑھا، ویسے ہی یہ معصوم بچی سکینہ اونٹ کی پیٹھ پر سے گر گئی۔ عزاداروں، روایت کے جملے ہیں متعدد مرتبہ گری۔ ابھی اونٹ جلوسوں میں آئیں گے، آپ ذرا تصور کیے گا یہ ہندوستان کے اونٹ ہیں، کتنے اونچے ہیں، اگر اس کی پشت پر سے کوئی بچہ گر جائے۔ روایت کہتی ہے سکینہ تڑپ رہی تھی، سید سجاد رو رہے تھے، زینب منع کر رہی تھی، لیکن وہ ظالم ماننے کو تیار نہیں تھا۔ جب ساتھیوں نے اصرار کیا کہ یہ ظلم نہ کر، یہ اونٹ آگے نہیں بڑھے گا، قافلہ جانے میں دیر ہو جائے گی، تو اس نے کہا ایک ترکیب میری سمجھ میں آئی۔ بس عزاداروں، آج یوم زین العابدین ہے، کس طرح زین العابدین خون کے آنسو رو رہے ہوں گے، خدا نہ کرے کسی بھائی کے سامنے اس کی بہن کے اوپر یہ مظالم ہو۔ اب یہ بچی اونٹ سے نہیں گرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جناب سکینہ کو اونٹ کی پیٹھ پر لٹایا، دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کو اونٹ کی پیٹھ سے باندھا۔ اب تاریخ کہتی ہے جب اونٹ دوڑایا گیا تو سکینہ کے جسم سے خون جاری ہو گیا، زخم پڑنے لگے، معصوم آواز دے تو کس کو دے؟ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، خوبی اماں اسیر روایت کہتی ہے رقیہ فرات کا ایک جملہ کا چچا کہاں ہو، تمہاری بھتیجی کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ ہاں، آج کے دن کی مظلومی ہے، اسی وقت یہ قافلہ نکل رہا ہے اسیروں کا کربلا سے کوفے کی جانب۔ ایک بہن پر یہ ظلم ہو رہا ہے، ایک سید سجاد کے لیے، ہمارے چوتھے امام کے لیے، زین العابدین علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ نقاہت حد سے سوا ہے، کمزوری حد سے سوا ہے، غش پہ غش آ رہے ہیں۔ ہاں، شام غریبہ میں جاوید صاحب، شام غریبہ میں ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک برقع پوش بی بی کو دیکھا، کبھی وہ ادھر جا رہی ہے، کبھی وہ ادھر جا رہی ہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے، کبھی ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہی۔ میں نے آگے بڑھ کے پوچھا بی بی کیا ہوا، یہاں خیمے جل رہے ہیں، تمام بیویاں محفوظ جگہ پہ جا رہی ہیں، آپ یہاں پہ کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ کہا اے شیخ میرا بھتیجا خیمے میں ہے، اے شیخ اس پہ اتنی سکت نہیں ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے باہر نکل سکے۔ تو جو شام غریبہ کے اندھیرے میں 10 محرم کی شام کو اتنی بدن میں قوت نہ ہو، اسے اکیلے اونٹ پر بٹھایا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ آپ سنبھل نہیں پا رہے تھے، بار بار گرے جا رہے تھے، تو آپ کے اوپر بھی عزاداروں بس میں نے مجلس کو تمام کیا، ہاں جلوس آ رہا ہے، آپ پر بھی وہی مظالم ہوئے۔ لکھا یہ ہے کہ آپ کے دونوں پیروں کو اونٹ کی پیٹھ سے باندھ دیا گیا، اور مصیبت یہ تھی، غم یہ تھا کہ ادھر سے گزارا گیا جہاں لاشیں شہداء پڑے تھے، سب بیویاں تو اپنے آپ کو اونٹوں پر سے گرا دیا، لیکن ہائے سید سجاد اونٹ پر بیٹھے بیٹھے اپنے بابا کا لاشا دیکھ رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں اے بابا میں مجبور ہوں، مجھے اس طرح مار۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ یہ جتنی بھی مستورات آئی ہیں، جتنے آپ سب عزادار آئے ہیں، میں اپنے محلے کی طرف سے، اچھا تو نہیں لگتا ہے شکریہ ادا کرنا، لیکن اتنا ضرور یقین ہے کہ جناب ظاہرہ اس کا اجر آپ لوگوں کو دیں گی، انشاءاللہ آپ کا مستقبل روشن ہو اور اولادوں کوئی زحمت نہ ہو جناب سکینہ کے ساتھ۔
بھلا اور غریب الوطنی کیا ہوگی چادر نہیں اور دھوپ کڑی ہے عباس یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے عباس گئے شام غریب باقی وہ شولے لیکن گئے شام غریب باقی وہ شولے لیکن دل زینب میں ابھی آگ لگی ہے عباس یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے عباس ایک بیمار بتی جائے فقط ساتھ میرے ایک بیمار بھتی جائے فقط ساتھ میرے اس کے پیروں میں بھی زنجیر پڑی ہے عباس یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے عباس لوگ صدقے کی کھجورے میری سلام عصمت زہرا کی ورثہدار سلام، سلام مملکت غم کی تاجدار سلام، سلام سبط نبی کی شریک کار سلام، سلام جرأت حیدر کی یادگار سلام، وقار مریم و حوا سلام ہو تجھ پر، سلام ثانی زہرا سلام ہو تجھ پر، جگر پہ اکبر و اصغر کے داغ اٹھائے ہوئے، ضعیف جسم پہ دروں کے زخم کھائے ہوئے، گرانی رسن و طوق آزمائے ہوئے، جو درد دل میں تھا اس کو دواں بنائے ہوئے، صبح دمشق چلی حق کی روشنی لے کر، جو مر چکے تھے خود ان کی بھی زندگی لے کر، قدم قدم پہ مقاصد کی عظمتوں کا خیال، نفس نفس پہ بھتیجے کے زندگی کا سوال، ردا چھنی تو بڑھا اور عصمتوں کے جلال، کھلے جو بال تو نکھرا حسینیت کا جمال، نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین کے اٹھی۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، آج 11 محرم ہے، علی کی بیٹی تنہا ہے، حسین غریب ریگزار کربلا پہ اپنے گود کے بالوں کے ساتھ رلا رلا کے شہید کر دیے گئے۔ 11 محرم کی وہ قیامت خیز صبح نمودار ہوئی، جب لعین اہل حرم مخدرات عصمت و طہارت کو اسیر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ زینب حسرت سے فرات کی طرف دیکھ رہی ہے اور آواز دے رہی ہے، عباس کون ہے جو بہنوں کو سوار کرے گا؟ رونے والوں، کیا قیامت آ گئی ہے؟
شام غریباں خیموں کو آگ لگا دی گئی، خیمے جل رہے تھے، بچے تڑپ رہے تھے۔ زینب آواز دے رہی تھی، میرے شیر تم تو وعدہ کر کے لائے تھے، اے عباس بہنوں کی چادر چھن رہی ہے، عزیزوں بہت قیامت ہے، گھٹ ہوئیے گا، اس لیے کہ 28 رجب 60 ہجری کو جو قافلہ مدینے سے بڑی شان سے چلا تھا، ایسا گئے کہ لوٹ کے آئے نہ پھر حسین، یا رب کسی غریب کا ایسا سفر نہ ہو۔ رونے والوں 28 رجب کو حسین آقا نے نانا کے مدینے کو چھوڑا، آواز دیتے تھے نانا کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے حسین کو اپنے پاس بلا لیں؟ آواز آئی میرے لال حسین اگر میں آپ کو اپنے پاس بلا لوں گا تو اس دین کو بچائے گا کون؟ حسین آپ کو یاد ہے جب میں نانا کے دین کے تحفظ کے لیے اٹھا تھا تو گودی میں آپ کو لیا تھا، انگلی پکڑے آپ کے بھیا حسن تھے، میرے ساتھ میری بیٹی زہرا تھی، زہرا کے پشت پہ میرا پشت پناہ علی تھا۔ اے میرے لال آپ بھی اٹھنا تو نانا کی شان سے اٹھنا، مباہلے کے انداز سے اٹھنا، بچوں کو ساتھ لے کر اٹھنا، تاکہ کربلا میں حق و باطل اور اسلام حق و باطل و کفر کا فیصلہ ہو جائے۔ اے میرے لال حسین میں نے گودی میں آپ کو لیا تھا، آپ اپنی آغوش میں اپنے 17 دن کے علی اصغر کو لے لینا۔ اے میرے فرزند میں نے اپنی بیٹی زہرا کو لیا تھا، آپ ثانی زہرا زینب کو لے لینا۔ اے میرے فرزند میں نے اپنے قوت بازو علی کو لیا تھا، آپ اپنے قوت بازو عباس کو لے لینا۔ اے میرے فرزند میں نے اپنے میری شبی علی اکبر کو ساتھ لے لینا، تاکہ کربلا میں حق و باطل اور کا فیصلہ ہو جائے۔ رونے والوں ذرا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے، آپ کے سامنے وہ تبرکات زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ ہائے کیسی قیامت آ گئی، جو 2 محرم کو سرزمین کربلا پہنچے تھے، خیمہ نصب کیا گیا تھا، کیا شان تھی، اکبر موجود تھے، کیا شان تھی کہ حسین کے ساتھ اون محمد، قاسم، اللہ اکبر، اولاد عقیل، اولاد حسن موجود تھے، انصار و اقربا موجود تھے۔ ذرا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے، یہ لٹا ہوا کنبہ بطول کا ہے، یہ تاراج چمن زہرا کا ہے، آج کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ زینب حسرت سے دیکھ رہی ہے، زینب کے دونوں ہاتھ پسے پشت بندھے تھے، وہ ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے۔ لیجئے یہ سنانی آئی ہے، ذرا دیکھو 11 محرم کو یہ سیاہ پرچم لیے ہوئے یہ سوگوار آپ کے درمیان آ رہے ہیں، یہ تبرکات ہیں، یہ بطول کے تاراج چمن کی سنانی ہے۔ رونے والوں رونے میں گریا میں کمی نہ کریے گا، اس لیے کہ جو رونے والے موجود تھے انہیں رونے نہ دیا گیا۔ لیجئے آپ کے درمیان ایک ایک تبرکات زیارت کے لیے آ رہے ہیں، لیجئے آپ آمادہ ہو جائیے، بہت دور نہ کھڑے ہوئیے، قریب آئیے، اس لیے کہ ہماریاں آنے والی ہیں، اس لیے کہ تبرکات زیارت کے لیے لائے جانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا قیامت کا منظر ہے، کیا قیامت کا سما ہے، ذرا غور سے دیکھیے۔ اللہ اکبر، لیجیے آپ کے سامنے سب سے پہلے ایک ہماری آ رہی ہے، اس ہماری پر ذرا غور سے دیکھیے، ناقہ ہے، اس پہ زنجیریں ہیں، یہ کس کی ہے خبر ہے آپ کو؟ یہ اس غیرت دار بیٹے کی ہے جسے سجاد کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ سجاد غریب آواز دے رہے ہیں، اے بے کفن بابا بیٹے کو معاف کر دینا، بابا تمہارا لاشا بے کفن پڑا ہے۔ ذرا غور سے دیکھیے، کل تک جو بابا کی طرف سے جنگ کرنے والا تھا آج قیدی بنا دیا گیا ہے، خون کے آنسو سجاد غریب رو رہے ہیں، آواز دیتے ہیں بابا معاف کرنا، بابا ایسا کائنات کا بیٹا ہے جو باپ کو کفن نہ دے سکا۔ زینب قریب پہنچی، آواز دیتی ہے میرے لال سجاد اپنے آپ کو سنبھالو، کہ پھوپھی اماں کیا کروں بابا بے کفن ہے۔ اللہ اکبر، لیجئے سجاد غریب کو اسیر کر دیا گیا، قیدی بنا دیا گیا ہے۔ یہ ناقہ ہے سجاد غریب کی یاد میں۔ اے امام سید سجاد میری طرف دیکھیے ایک لمحے کے لیے۔ ارباب اعزا میں اتنے بڑے مجمع سے پوچھ رہا ہوں، اس
پورے دیار میں جگہ جگہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے سبیل لگائے کھڑے ہیں، آواز دے رہے ہیں، اے گزرنے والے زائر، آؤ چند لمحے کے لیے ٹھہر کے ذرا پانی پی لو، شربت پی لو۔ انصاف سے بتائیے، سکینہ سجاد کی بہن کہہ رہی ہے بھیا ان سے کہہ دو یہ منہ پہ تماچے نہ مارے۔ اللہ اکبر، بھیا ان سے کہہ دو یہ منہ پہ تماچے نہ مارے۔ رونے والوں، سجاد غریب کا، ارے ذرا اس کے پیچھے تو دیکھیے، ایک شبی زیارت کے لیے اور ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ 6 مہینے کا بے شیر علی اصغر ہے، جو غریب بابا کے ہاتھوں پہ گیا تھا، آواز دیتا تھا، اے میرے غریب بابا، میں تیر کھا کے رویا نہیں ہوں، میں تیر کھا کے مسکرایا ہوں۔ رونے والوں، یہ اصغر بے شیر کا گہوارہ آ رہا ہے۔ اے جان رباب تمہاری غربت کو سلام، اے جان رباب تمہارے تبسم کو سلام، اے جان رباب بابا نے تمہیں تربت میں لٹالا تھا، لائنوں نے تربت سے باہر نکال لیا، ہائے وہ ماں رباب کیا کرے۔ رونے والوں، اب آپ کے درمیان لیجئے، نظروں کو جھکا لیجئے ادب و احترام سے، ذرا پیچھے ہٹ جائیے گا، اس لیے کہ جسے سورج نے بھی ننگے سر نہ دیکھا۔ ہاں ہاں، علی کی غیرت دار بیٹی زینب کی عماری آ رہی ہے۔ سلام ہو ہمارا بی بی ثانیہ زہرا زینب پر، اس بی بی کی عماری آ رہی ہے۔ کون؟ جسے سورج نے بھی ننگے سر نہ دیکھا۔ یہ وہ زینب ہے جو رو کے کہتی تھی بن بیٹوں کے کہلائی تو کہلائی میں، لیکن بن بھائی کے کہلائی تو مر جائے گی زینب۔ اللہ اکبر، ہائے کیسی قیامت آ گئی۔ ہائے اس بی بی کو علی کی لاڈلی بیٹی ثانیہ زہرا زینب شہزادی کی عماری آ رہی ہے۔ عزیزوں، مورخین ماہرین یہ کہتے ہیں کوئی عام بی بی ہوتی تو اسے مر جانا چاہیے تھا، مگر یہ زینب ہے، زینب جو اپنے غریب بھائی کے لاشے پہ کھڑی کہہ رہی ہے اماں تیرے بچے کتنے غریب ہیں، اماں سر پہ میرے چادر نہیں ہے، حسین بے کفن ہے، اے اماں اگر چادر ہوتی تو تیرے اس غریب لال کو کفن دے دیتی، اماں حسین بے کفن ہے جسے تم نے چٹیاں پیس کے پالا ہے۔ بہت آہستہ آہستہ یہ شام غریباں کی جاگی ہوئی شہزادی ہے، جو شام غریباں خاک پہ بیٹھی تھی، جو مقتل میں بچوں کو تلاش کر رہی تھی، اب اس قافلے کی قافلہ سالار ہے۔ اے زینب بی بی تمہاری غربت کو سلام، بی بی تمہاری مظلومی کو سلام۔ اے عزیزوں، پیچھے پیچھے ایک ہماری اور آ رہی ہے، یہ ہماری علی کی اس لاڈلی بیٹی کی ہے جو کربلا سے شام تک خاموش رہی، کچھ نہ بولی، مگر لوٹ کے جب مدینے جائے گی تو کہے گی نانا کے مدینے ہمارا آنا قبول نہ کرنا، ہم جب گئے تھے تو گودیاں آباد تھی۔ اللہ اکبر، ذرا غور سے دیکھیے، یہ سیاہ ہماریاں ہیں، ارے یہ حسین کا قافلہ ہے جسے لوٹ لیا گیا ہے، چادریں چھن چکی ہیں، پشت پہ تازیانوں کے نشان ہیں، پیچھے پیچھے اکبر کی ماں لیلا کی عماری ہے، جسے امید یہ تھی کہ بیٹے کے سر پہ صحرا بندھے گا، مگر اکبر برچھی کھا کے خاموش ہو گیا ہے۔ لیجیے ارباب اعزا، آپ کے سامنے یہ کہ تبرکات آ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ سر پہ جو تبرکات لیے آ رہے ہیں، اللہ سکینہ کے تو بندے بھی چھن چکے ہیں، بیبیوں کی چادریں بھی چھن چکی ہیں، خیموں کو جلایا جا چکا ہے، اب بچا ہی کیا ہے؟ زینب ہے، تنہائی ہے، غربت ہے۔ اللہ اکبر، رونے والوں، آپ کے درمیان ایک ایک تبرکات زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ پرچم تو آ رہا ہے، علم بھی آئے گا، علمدار نہ آئے گا۔ غازی تو ترائی پہ سو گیا، غازی ترائی پہ ہو گیا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ 9 محرم کے پورے دن، شام غریباں کی پوری رات آپ نے رو رو کے گزر کی ہوگی، لیکن انصاف سے بتائیے آپ نے اپنی مرضی سے آرام کیا یا نہیں کیا؟ کون پوچھے گا کہ سکینہ کو آرام نصیب ہوا یا نہیں ہوا؟ کون پوچھے گا لیلا اپنے بیٹے کو یاد کرتے ہوئے مقتل میں کیسے رات گزاری ہے؟ اللہ اکبر، کیسی قیامت ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی صدائے یا حسین سن رہے ہیں، یہ اس کی تاسی ہے
جو بچے پیاس سے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے تھے. لیجئے یہ آوازیں سنیے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. ایک ایک تبرکات آپ کے درمیان. اے علی کی لاڈلی بیٹی آج یہ عزادار آپ کی مظلومی پہ آنسو بہانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ارباب عزا سوگواران امام مظلوم کربلا ایک ایک تبرکات آپ کے درمیان زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں. آپ زیارت کرتے جائیں, سر و سینہ پیٹیں اور ماتم کریں. یاد دلاؤں آپ کو, ان بچوں کی آواز کو سنتے جائیے اور مصائب کا ایک فقرہ سماعت کر لیجئے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے, ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے. سلام و ہمارا حسین غریب پر, سلام و ہمارا حسین مظلوم کی بے کسی پر, سلام و ہمارا اہل حرم پر, سلام و ہمارا مخدرات عصمت و طہارت پر, سلام و ہمارا لٹے ہوئے کنبے پر, سلام و ہمارا. میری طرف دیکھیے, 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلنے لگا تو بیبیوں کے ہاتھ پتہ ہے کیسے بندھے تھے؟ پسے گردن بندھے ہوئے تھے. بیبیوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کی گلے میں باہیں ڈالے ہوئے تھے. ناکوں کو دوڑایا جاتا تھا. بچے کہتے تھے اماں میری گرفت ڈھیلی ہو رہی ہے, اماں میں گر جاؤں گا. ماں کہتی تھی میرے لال کیا کروں, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, میں تو پلٹ کے دیکھ بھی نہیں سکتی. بچے آواز دیتے تھے اماں میں گر گیا. ماں کہتی تھی میرے بچے اگر یہ ماں سلامت لوٹ کے آئی تو تیری تربت بنائے گی. ہائے کیسی غربت ہے, بچے راہوں کی نظر ہو گئے. یہ قافلہ 11 محرم کو کربلا سے گزارا جا رہا ہے. آج یوم سید سجاد ہے. سجاد غریب کی غربت کا ماتم کرنے کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں. لیجئے سارے تبرکات ایک ایک کر آپ کے درمیان زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں. ارباب عزا سوگواران امام مظلوم کربلا, اب آپ کے سامنے اس غریب کا تابوت آ رہا ہے, اس مظلوم کا تابوت آ رہا ہے جو سفیر کربلا ہے. نہیں محسوس کیجئے گا, امام مظلوم جب سفر طے کر اس نے کہا میں کوفے کی طرف سے آ رہا ہوں, کہ تیرے پاس کوفے کی کوئی خبر ہے؟ اس نے آواز دیا ہاں جب میں کوفے سے چلا تھا تو مسلم کی لاش کوفے کی گلیوں میں پھرائی جا رہی تھی. غریب زہرا نے مسلم کی بیٹی کو بلایا, سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا. عصمت کے گھرانے کی پلی ہوئی بچی نے آواز دیا میرے بابا کی خیر تو ہے, ایسے تو پیار یتیموں کو کیا جاتا ہے. حسین ابن علی نے آواز دیا بیٹا تیرا بابا مارا جا چکا ہے. لیجئے حضرت مسلم ابن عقیل کا تابوت آ رہا ہے. سفیر مسلم, ہائے جس کا نہ فاتحہ ہو سکا نہ جس کا چہلم ہو سکا. ہائے یہ کربلا ہے کربلا. رونے والوں آپ کے درمیان حضرت مسلم ابن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. خدا کوئی غم نہ دے. ذرا ادھر دیکھیے, یہ اس کا لاشا آ رہا ہے, یہ اس کے شبیہ تابوت کی زیارت ہو رہی ہے جسے مسلم کہتے ہیں. مولا کا سفیر بن کر کے کوفے گئے تھے. مسلم تمہاری غربت کو سلام, مسلم تمہاری بے کسی کو سلام. اے مسلم ابن عقیل, ارے مولا کو رلا رلا کے کربلا میں شہید کر دیا گیا. آپ کے دونوں بچوں نے جام شہادت پہنچ کیا. آپ کے 2 بچے کوفے میں مارے گئے. ہائے سفیر غریب کا جنازہ آ رہا ہے جسے مسلم کہتے ہیں. مسلم آپ کی بے کسی کو سلام, مسلم آپ کی مظلومی کو سلام. اللہ اکبر. حضرت مسلم ابن عقیل کے تابوت کی آپ زیارت کر رہے ہیں. خدا کوئی غم نہ دے سوائے امام مظلوم کے. اللہ اکبر. سوگواران امام مظلوم کربلا آپ کے درمیان حضرت مسلم کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے. سر و سینہ پیٹیے, ماتم کیجیے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. رونے والوں اب آپ کے درمیان 18 بنی ہاشم اولاد ابو طالب کے تابوت زیارت کے لیے لائے جانے والے ہیں. میری گزارش منتظمین و اراکین سے ہے کہ ان تابوت کی تاثیر کے لیے جو بھی تبرکات زیارت کے لیے سوگواروں کے درمیان لائے جائیں. سب سے پہلے آپ کے درمیان حضرت مسلم کا تابوت آیا. لیجئے اب 3-4 جنازے ایک ساتھ آ رہے ہیں.
4 جنازے. آپ کتنی دیر سے دھوپ میں بیٹھے ہیں؟ کتنی دیر سے؟ مجھے نہیں پتا. جب تک میں نہ کہوں یہ تابوت نہیں آئے گا. میری طرف دیکھیں, مجھے انصاف سے بتائیں, اتنا بڑا مجمع ہے, مجھے نہیں پتا اس میں کون کتنی دیر تک کھڑا رہ سکتا ہے, مجھے نہیں پتا. لیکن آپ کو خبر ہے سجاد غریب کو دھوپ میں کھڑا کر دیا. جب میرا مولا دھوپ سے پریشان ہو کے سائے میں آتا تھا تو تازیانے لگا کے دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا. 4 برس کی بہن کہہ رہی تھی بھیا شمر نے تماچے مارے, کانوں سے گوشوارے کھینچ لیے, بھیا ان سے کہہ دو کہ سفر کرنے کو تیار ہو, یہ منہ پہ تماچے نہ مارا کریں. رونے والوں, یہ آپ کے سامنے اولاد عقیل کے تابوت آ گئے. اے عقیل, آپ کے بچوں نے جام شہادت نوش کیا. عقیل, آپ کے بچوں نے دلیری کی جنگ لڑی ہے. زہرا کے غریب لال قدموں پہ جان قربان کر دی. شب عاشور غریب زہرا نے چراغ بجھا کے کہا تھا, اولاد عقیل سے بھی مخاطب ہوئے تو یہ کہا تھا یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, میں بیعت اٹھائے لیتا ہوں جسے جانا چلا جائے. اولاد عقیل نے رو کے کہا تھا فرزند رسول, آپ جیسا کریم آقا فرزند رسول دنیا میں کوئی دوسرا ہو تو ہم وہاں چلے جائیں. لیجئے آپ کے درمیان حضرت جعفر ابن عقیل, عبداللہ ابن عقیل, عبد الرحمن ابن عقیل, محمد بن سعید بن عقیل کے تابوت. 4 جنازے ایک ساتھ آپ کے درمیان آ چکے ہیں. کتنے جنازے ہیں؟ 4 جنازے. اٹھانے والے کتنے ہیں؟ ذرا غور سے دیکھیے. کل مقتل میں حسین اکیلے میتیں اٹھائے تھے, رو رو کے آواز دیتے تھے عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوا. مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. اللہ اکبر. لیجئے جن کے کفن نہ بے کفن پڑے رہے, جن کا جنازہ نہ اٹھ سکا, آج ان کے شبیہ تابوت اٹھا کر یہ سوگوار و عزادار سلام کر رہے ہیں. حضرت عقیل کے فرزندوں کے بعد ذرا خاموش ہو جائیے. دیکھیے کسی بی بی کے رونے کی آواز تو نہیں آ رہی, کوئی بی بی یہ تو نہیں کہہ رہی ہے اب مجھے کوئی ام البنین کہہ کے نہ بلائے. ہاں ہاں, بی بی ام البنین کے نونہالوں کے جنازے آ رہے ہیں. ہاں, حضرت امیر کے فرزند کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں. سلام کیجئے, سر و سینہ پیٹھیے. حضرت عبداللہ ابن علی, عمران ابن علی, محمد ابن علی, جعفر ابن علی, سوگواران امام مظلوم کربلا آپ کے درمیان مولائے کائنات کے بیٹوں کے جنازے زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں. عبداللہ ابن علی, عمران ابن علی, محمد ابن علی, جعفر ابن علی, اولاد امیر المومنین ام البنین. جیسے ہی خبر ملی حسین آقا کی شہادت کی تو بی بی کہتی ہے مجھے اتنا بتاؤ پہلے میرے بیٹے مارے گئے یا پہلے حسین مارا گیا. آواز دیا بی بی پہلے آپ کے بیٹے مارے گئے. اللہ اکبر. کہا مجھے میرے بیٹوں کی شجاعت بیان کرو. جیسے جیسے ام البنین کے بیٹوں کی شجاعت بیان کی جاتی تھی بی بی کی خامیدہ کمر سیدھی ہوتی گئی, چہرے کا رنگ زرد ہوتا گیا. جیسے ہی شہادت کے واقعات بیان کیے لرزتی ہوئی آواز سے بی بی نے کہا تھا کہ اے بی بی زہرا کی تربت کے بقیع میں کہیں آپ میرے بچوں سے راضی تو ہو. ناگا قبر زہرا سے آواز آئی ہوگی ام البنین جو میں نے دیکھا وہ آپ نے نہ دیکھا. اے بی بی آپ کے بچوں نے دلیری کی جنگ لڑی, جام شہادت نوش کیا. لو ام البنین کا آنگن ویران ہو گیا. اب زینب بن بھائیوں کے کہلائے گی. بی بی کے بھائی مارے گئے ہیں. لیجئے حضرت عبداللہ ابن علی, عمران ابن علی, محمد ابن علی, جعفر ابن علی کے تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لائے جا چکے ہیں. ذرا غور سے دیکھتے جائیے. کل زینب شام غریباں انہی لاشوں کے درمیان سسکیاں بھر رہی تھی, اب زینب بن بھائی کے کہلائے گی. آپ کے درمیان بی بی ام البنین کے بیٹوں کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. اب اس کے پیچھے ایک جنازہ اور آ رہا ہے. یہ جنازہ یتیم مسلم کا ہے.
समझ गया। ए मेरी पर्दादार बहनों, खुदा करे तुम्हारा घर सलामत रहे, तुम्हारे बच्चे सलामत रहें। ए बीबियों, अरे कैसे अर्ज करूं कि जब हज़रत मुस्लिम की शहादत हो चुकी थी तो ये बच्चे वतन जाने की फिराक में थे। इसी असना में तारीख और मक़तल रिवायत करती है कि एक बीबी पानी के लिए आई, दरिया के साहिल पे बैठ गई तो उसने क्या देखा, चांद जैसी तस्वीर पानी में थी। समझने में देर न लगी, मुस्लिम के नौनिहालों के चेहरे पानी में नजर आ रहे थे। अल्लाह अकबर। तारीख और मक़तल रिवायत करती है, उलमा बयान करते हैं कि ये दोनों बच्चों को इशारे से बुलाया और बुलाने के बाद कहा, बच्चों आप कौन हो? कहा, हम मुस्लिम के फर्जंद हैं, रहने वाले। कहा, मदीने के हैं। आवाज़ दिया, मेरा बाबा मारा जा चुका है। आवाज़ दिया, हमें वतन जाना है, हमें घर जाना है। अजीज़ों, इब्राहिम अब्दुल्लाह को तारीख कहती है कि बीबी ने दोनों बच्चों के चेहरे पे खाक थी, खाक को साफ किया, चुल्लू में पानी लिया, जैसे ही चेहरे पे डाला, छोटा भाई बड़े भाई को देख के रोने लगा। आवाज़ दिया, भैया अम्मा याद आ रही है। अल्लाह, भाई के सामने भाई को ज़िबा कर दिया गया, लाशा दरियाए फरात के हवाले कर दिया गया। लीजिए, उसी मुस्लिम के नौनिहाल का जनाजा आ रहा है। सलाम हमारा मुस्लिम के नौनिहालों पर। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम का ताबूत वो देखिए नजर आ गया। आहिस्ता आहिस्ता ये करबला की तमहीद है। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। अरबाब गम, अरबाब अज़ाब, सुगवारान इमाम मज़लूम करबला हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम का ताबूत ज़ियारत के लिए आपके दरमियान लाया जा चुका है। सरो सीना पीटिए, मातम कीजिए, पुरसा पेश कीजिए बतूल के तारा चमन का, शहजादी के लुटे हुए कुर्बे का, उन मुसाफिरों का जिन्हें रुला रुला के मक़तल में शहीद कर दिया गया। बच गई शरीयत, लुट गया हुसैन, बच गई शरीयत। अल्लाह अकबर। रोने वालों, आपके दरमियान ये तबर्रुकात, ये ताबूत क्या शान का वो अलम आ रहा है। जरा गौर से तो देखिए, जिस पे बहनों को बहुत नाज था। हाँ हाँ, आपके दरमियान ये ताबूत ज़ियारत के लिए लाया गया हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम का, सोगवारान इमाम मज़लूम करबला। ये एक दो जनाजे एक साथ आने वाले हैं, ये उसकी तासी है। वो दो जनाजे जो एक साथ ज़ियारत के लिए लाए जाने वाले हैं, आप आमादा रहिएगा। ये आवाज़ सुन रहे हैं, या सकीना या अब्बास, ये सक़ाए हरम जो तराई पे सो गया, जो फरात पे सो गया, जिस पे बहनों को नाज था। गाजी आ तो गए होते, बहनें इंतज़ार कर रही थी। अब्बास गाजी, आपने तराई आबाद कर ली। रोने वालों, आपके दरमियान जनाज़े ज़ियारत के लिए एक एक लाए जा रहे हैं। ये अलम मुबारक है, ये गाजी की याद में है, जो अहले हरम से रुखसत होने आएगा, जो सकीना इसके समझ मांगेगा, तराई का रुख करेगा मगर लौट के ना आएगा। आपके दरमियान ये ताबूत हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम के बाद ये अलम मुबारक की शबी ज़ियारत के लिए। अब मैं सारे मजमे से, सारे ज़ायरीन से गुजारिश करूँगा, आप सब एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखें, इसलिए कि जो ताबूत आपके दरमियान ज़ियारत के लिए आना है, इनका हक़ है कि इनका मातम किया जाए। नहीं, घुट घुट के न रोइएगा, इनका हक़ है। मैं अराकीन व मुंतज़मीन से कह रहा हूँ, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, बहुत अदब के साथ ये दोनों जनाजे लाना, इसलिए कि इन गरीबों के माँ के हाथ बंधे हुए हैं। समझ गए? अली आका की बड़ी बेटी ज़ैनब, ये उस बीबी के नौनिहालों के जनाजे आने वाले हैं, शहजादे औनो मोहम्मद के। लेकिन ठहर जाइए, जब तक मैं न कहूँ ताबूत ज़ियारत के लिए न लाइएगा, इसलिए कि इन बच्चों पे माँ रो नहीं सकी। इन बच्चों पे रोने वाली माँ मौजूद थी मगर रो नहीं सकी। मेरी तरफ देखिए, ये दोनों बच्चे खेमे के दर पे बैठे हुए थे, हुसैन मक़तल में मैयतें उठा रहे थे। बीबी की नज़र पड़ी, आवाज़ी औनो मोहम्मद, आप अभी ज़िंदा हो? आवाज़ी अम्मा,
मामू जान इजाज़त नहीं देते। आवाज़ी मेरे शेरों, मेरे बच्चों, मामू जान इजाज़त नहीं देते? कहा नहीं अम्मा, मामू जान इजाज़त नहीं देते। दोनों बच्चों को लेके शहज़ादी सानिया ज़हरा ज़ैनब बीबी हमारी जान कुर्बान हो जाएं, दुनिया ने ऐसी बहन नहीं देखी। भैया के पास आई कि भैया आप ओनो मोहम्मद को इजाज़त नहीं देते। हुसैन क्या बोले, क्या कहे बहन से कि भैया ठीक है न दे इजाज़त, मगर भैया इतना बता दें, कल अगर अम्मा ज़हरा ने पूछ लिया कि ज़ैनब तुम्हें हुसैन प्यारा था या ओनो मोहम्मद, भैया मैं क्या जवाब दूंगी। हुसैन आका समझ गए कि बहन इजाज़त दिलाना चाहती है। अल्लाह जाने कैसे इजाज़त मिली, मेरी तरफ देखते जाइएगा। जैसे ही दोनों बच्चों को इजाज़त मिली, ये दोनों बच्चे खैमे से रुखसत हो रहे थे कि एक मरतबा माँ ने इशारा किया, ओनो मोहम्मद करीब आओ। दोनों बच्चे करीब आए, बीबी खैमे में बैठ गई। दोनों बच्चे ज़ानुए अदब तय करके माँ के सामने बैठ गए। आवाज़ दी, ओनो मोहम्मद तुम्हें पता है तुम कौन हो? कहा जी अम्मा। कहा तुम जाफ़र तैयार के पोते हो? ए ओनो मोहम्मद दिलेरी की जंग लड़ना? जी अम्मा। कहा सुनो, मेरा भैया सुबह से लाशें उठा रहा है, जंग करते हुए इतना दूर चले जाना कि भैया जब लाशें उठाने जाए तो मैं कह दूँ भैया बच्चे बहुत दूर चले गए। नहीं, आप घुट घुट के रो रहे हैं। मेरी गुजारिश है बीबी, तुम्हारे बच्चे प्यासे बहुत हैं ज़ैनब शहज़ादी। सुनो ओनो मोहम्मद, भैया सुबह से मैयतें उठा रहा है, इतने दूर चले जाना कि भैया जब जनाजे उठाने के लिए जाए तो मैं कह दूँ भैया बच्चे बहुत दूर चले गए हैं। उसके बाद बीबी ने दोनों बच्चों को लिया, एक झूले के करीब आई जिसमें असगर ऐसे मुंह खोलता और बंद करता था जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल लिया जाए। आवाज़ दिया, ओनो मोहम्मद असगर बहुत प्यासा है। जानते ये क्यों कहा? इसलिए कहा कि ज़ैनब को अपने बेटों की शुजाअत पता थी कि ये दोनों बच्चे जंग करेंगे और दरिया की तरफ जाएंगे। का याद रखना ओनो मोहम्मद असगर झूले में प्यासा है। अजीज़ों, अब जो बच्चे रुखसत हुए, मामू ने बच्चों को सवार किया, बच्चे चलने लगे। आका हुसैन बच्चों के पीछे। ज़ैनब ने आवाज़ दी, न भैया, मेरे बच्चों की शुजाअत कौन बयान करेगा। अजीज़ों, बच्चे वग़ा के मैदान में थे। हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम बहन के करीब खड़े थे। आवाज़ दिया, बहन सुबहान अल्लाह। का भैया क्या हुआ? का बच्चों ने मैमना सर कर लिया। आवाज़ दी, सुबहान अल्लाह। का भैया क्या हुआ? का क़ल्ब लश्कर को अबूर कर लिया, मैसरा अबूर कर लिया। इसी असना में माँ सुन रही है कि एक मर्तबा शहज़ादी से आका ने मुखातिब होकर कहा, ज़ैनब तेरे बच्चे जंग के उसूल तोड़ रहे हैं। शहज़ादी ने पूछा, भैया ये तो अब्बास के शागिर्द हैं, जंग के उसूल कैसे तोड़ सकते हैं? आवाज़ दिया, ज़ैनब मेरी तरफ देखिएगा। दोनों बच्चे फरात की तराई पे पहुंच चुके हैं। दोनों बच्चे फरात की तराई पे पहुंच चुके हैं। माँ ने सुना कि बच्चे फरात की तराई पे पहुंच गए हैं। आवाज़ दिया, ज़ैनब जब इनकी बहते हुए पानी पे नज़र पड़ती है तो ये दोनों हाथ अपनी आंखों पे रख लेते हैं, कहीं कोई लईन छुप के हमला न कर दे। शायद इन बच्चों ने ज़बाने इमामत से कहला दिया, अम्मा गवाह रहना, पानी पीना तो बहुत दूर है, हमने पानी की तरफ देखा भी नहीं है। लो मारे गए ओनो मोहम्मद। लाशें खैमे में आई, माँ ने मुसल्ला बिछाया, एक का जनाजा दाहिनी तरफ, एक का जनाजा बाईं तरफ। अल्लाह, ये ज़ैनब के ओनो मोहम्मद के जनाजे आ रहे हैं। माँ मौजूद थी मगर रो न सकी। लाओ ताबूत। ज़ैनब के ओनो मोहम्मद के ये आज़ादार इस्तकबाल करने के लिए खड़े हैं। ए ओनो मोहम्मद, अगर ये ज़ैनब शहजादी न होती तो करबला पहुंच न पाती। सलाम हमारा उस बीबी पर। ये बीबी के ओनो मोहम्मद के जनाजे आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। हाय, जब रिहाई के वक्त ना सर वापस मिले थे तो शाम की औरतों ने कहा था, लगता है इन बेचारों की माँ मर गई। का बीबियों ऐसा न कहो, ये ज़ैनब माँ मौजूद है, ये अपने गरीब भैया का मातम कर रही है। आपके दरमियान बीबी ज़ैनब के ओनो मोहम्मद के जनाजे आ रहे हैं।
خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. ہائے زینب بن بچوں کے ہو گئی ہے, لوٹ کے جب مدینے جائے گی ویران گھر دیکھے گی, ایون محمد بہت یاد آؤگے. اللہ اکبر. رونے والوں یہ شبیہ تابوت آپ کے درمیان شاہزادی آقا زادی کے دونوں نونہالوں کے ہیں, حضرت عبداللہ کے بے فرزندوں کے ہیں. اون ابن عبداللہ محمد ابن عبداللہ کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. لیجئے سر و سینہ پیٹھیے اور محسوس کیجئے یہ کربلا ہے کربلا. اب پھر دو جنازے ایک ساتھ آ رہے ہیں. آگے آگے آقا حسن کی جان قاسم کا جنازہ ہے. سن رہے نا آپ؟ قاسم کا جنازہ. میری آواز پہنچ رہی ہے؟ آگے قاسم کا جنازہ, پیچھے حضرت عبداللہ ابن حسن کا جنازہ. یہ دو جنازے ایک ساتھ لانا مگر بہت آرام سے, بہت آہستہ سے. ان کے غریب بابا کو زہر دیا گیا تھا, جگر کے ٹکڑے گرے تھے, جنازے پہ تیر برسائے گئے تھے, مگر قاسم میدان مقتل میں بار بار اپنے چچا سے کہتے ہیں امو جان کیا مرنے کی اجازت, محضر شہادت میں میرا نام ہے. آواز دیا اے قاسم تمہاری ماں کے لیے تمہارے بابا کا غم کافی ہے. واپس چلے گئے. پھر پوچھا امو جان اجازت, محضر شہادت میں میرا نام ہے. سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا, آواز دی میرے لال جب بھیا کی یاد آتی ہے تو تمہیں دیکھ لیتا ہوں. قاسم واپس چلے گئے, زانوں پہ آ کے چچا کے بیٹھ گئے. آہستہ سے آ کے کہا چچا محضر شہادت میں میرا نام ہے کہ قاسم تمہاری ماں کے لیے تمہارے بابا کا غم کافی ہے. قاسم روتے ہوئے خیمے میں آئے, ماں کے قریب. آواز دی اماں کیا یتیموں کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے؟ ماں نے بیٹے کا انداز دیکھا, پردے میں ملبوس ہوئی, آقا حسین کے پاس آئی اور آ کے کہتی آقا کیا بیوہ کی قربانی قبول نہیں ہوگی؟ مولا سمجھ گئے کہ قاسم کو اجازت دینی ہے. قاسم نے چچا کی طرف دیکھا, میری طرف دیکھیے گا, چچا کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا امو جان محضر شہادت میں میرا نام ہے. حسین ابن علی نے آواز دیا قاسم جھولے والے اصغر کا نام ہے. ابھی تک قاسم بیٹھے ہوئے تھے, جیسے جھولے والے اصغر کا نام سنا ایک مرتبہ قاسم کھڑے ہوئے, ایک انگڑائی لی, بند ٹوٹ گئے. آواز دیا چچا کیا فوجیں خیموں تک آ جائیں گی؟ میری گزارش ہے قاسم یہ گوارا نہ ہوا. وہ غریب چچا کیا کرے گا جب لاش کے ٹکڑے ہوں گے؟ لوسو گواروں جسے یہ گوارا نہ تھا کہ فوجیں خیمے تک آئیں, اسی غریب کا جنازہ آ رہا ہے. بن کے قاسم گیا تھا, تقسیم ہو کے لوٹا ہے. جیسے ہی خیمے کے در پہ آیا آواز دی فروا تمہارا قاسم آ گیا. لیجئے قاسم کا جنازہ آ رہا ہے, تابوت آ رہا ہے, پیچھے پیچھے بھائی حسن اللہ کا حسن کے بیٹے کا تابوت عبداللہ ابن حسن کا آ رہا ہے. سلام ہمارا یہ کربلا ہے کربلا. رونے والوں تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ گیا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. حضرت قاسم کا جنازہ, حضرت قاسم کا تابوت ہے. رونے والوں قاسم قاسم بن کے گیا تھا, تقسیم ہو کر کے لوٹا ہے. کیسی قیامت ہے. حسین ابن علی علیہ السلام لاش کے ٹکڑے مقتل میں اٹھا رہے تھے. لیجئے حضرت قاسم کے تابوت کی زیارت کیجئے. بہت آہستہ آہستہ, نازک بدن ہے, 13 سال عمر ہے. ہائے ایسا نازک بدن کہ جس کے لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے. یتیم حسن کا تابوت آ رہا ہے, حضرت قاسم ابن حسن کا. اے فروا بی بی تمہاری غربت کو سلام, بی بی تمہاری مظلومی کو سلام. اللہ اکبر. رونے والوں آپ کے درمیان یہ جنازہ, یہ تابوت کی شبیہ زیارت کے لیے ہے. حضرت قاسم ابن حسن, عبداللہ ابن حسن. زیارت کرتے جائیے, سر و سینہ پیٹیے, ماتم کیجئے. ارباب غم, ارباب عزا, اتنا بڑا مجمع آقا زادیوں کو سلام کرنے کے لیے آیا ہے. شام غریبہ کی جاگی ہوئی شہزادیوں تمہاری غربت کو سلام, تمہاری مظلومی کو سلام.
तुम्हारी बेकसी को सलाम। रोने वालों, हज़रत कासिम इब्न हसन का ताबूत, पीछे पीछे एक छोटा सा जनाजा है हज़रत अब्दुल्ला इब्न हसन का। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। लीजिए बहुत अदब के साथ, बहुत अदब के साथ, इसलिए कि अब तक आपने ताबूत उठाया है, लेकिन अब ताबूत के साथ साथ अलम भी होगा। समझ गए? ये वो जनाजा है जो खेमे पे नहीं आया था। गाजी सरकार वफा बाबुल हवाइज हज़रत अब्बास गाजी का। मेरी तरफ देखिए, शाम गरीबा का हौलनाक मंज़र। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि मैंने जलते हुए खेमों को देखा। जलते हुए खेमों से एक छोटा सा बच्चा खेमे से बाहर आया, बहुत सहमा और डरा और घबराया हुआ। वो कुछ तलाश कर रहा था। मुझे महसूस हुआ कि शायद ये बच्चा प्यासा बहुत है। मैं उसके करीब पहुंचा। उस बच्चे ने कहा, ये अरब मुझ पे एक एहसान करेगा। कब वो क्या? कब मुझे फरात का रास्ता बता दो, आप जाने और ये पुरसा जाने। आवाज़ दिया, मुझे फरात का रास्ता बता दो। मैं समझा ये बच्चा प्यासा बहुत है। आवाज़ दी, फरात उस तरफ है। कि वो बच्चा प्यास से निढाल था, गिरता था, उठता था, उठता था, गिरता था, बड़ी तेज़ी के साथ फरात की तरफ जा रहा था। मैंने सोचा चल के देखूँ ये करता क्या है, शायद ये बहुत प्यासा होगा, ये पानी पिएगा दरिया पे जा कर के। मगर मैंने देखा कि इसने तो पानी की तरफ मुड़ के देखा भी नहीं। वो कुछ तलाश कर रहा था। अचानक इसके आंखों में एक रोशनी सी आई। इसने देखा, बड़ी तेज़ी के साथ दौड़ता हुआ गया तो एक लाशा था जिसके बाजू न थे। एक लाशा था जिसके बाजू न थे। वो लाशे के करीब गया, लाशे को हिला के कहता है, अब्बास खैमा जल रहा है, अब्बास चादरें छिन रही हैं, सकीना के रुखसार पे तमाचे पड़ रहे हैं। ए गाजी चलो, सकीना को तमाचों से बचा लो। अल्लाह अकबर। रोने वालों, इस बच्चे को भी पता है कि अब्बास से कहना है, हाँ हाँ गाजी, चादरें छिन रही थी, बहनें आवाज दे रही थी, अब्बास कहाँ हो? लईन ताना दे रहे थे, कहाँ है अब्बास, बुलाओ। लीजिए, उसी गाजी का अलम आ रहा है। गाजी तुम तो गए थे पानी लेने के लिए, बहनों का इंतजार रह गया। ए गाजी, बहनों से मुलाकात न की। 11 मुहर्रम को जब ये काफिला गुजर रहा था तो सज्जादे गरीब सकीना के करीब गए और जाके कहते हैं आहिस्ता से, सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से चुपचाप गुजर जाना अब्बास के लाशे से। लो, अब्बास गाजी का जनाजा आ रहा है, सरो सीना पीटिए, मातम कीजिए, और बाब अज़ा आपके दरमियान गाजी का आलम आ रहा है। अब्बास सर की कसम खा, अब्बास सर की कसम खा, थे वक्त सफर बहन लबे उम्मुल बनी पर, अब्बास मेरे सर की कसम खा। लामश्क तो भर गई ऐ महल मदीना, लामश्क तो भर गई ऐ महल मदीना, परदेस में पानी मांगे जो सकीना। अब्बास मेरे सर की कसम खा, अब्बास मेरे सर की कसम खा, जी जा
अब्बास मेरे सर की मारा गया गाजी फरात की तराई पे सो गए पास, बहनें इंतजार करती रह गई। हुसैन मश्क अलम लेके आए, अलमदार ना आया। सलाम हो गाजी तुम्हारी गुर्बत पर, सलाम हो गाजी तुम्हारी वफा को। अब्बास छोटे छोटे बच्चे कलेजे से मश्क लगाए बैठे हुए हैं। रोने वालों, गाजी के अलम की ज़ियारत कर लिया। जवानों आगे बढ़ो, इसलिए कि हुसैन के 18 साल की कमाई जिसे बड़े नाजों से पाला था। हाँ हाँ, यूसुफ आले मोहम्मद शहजादा अली अकबर का ताबूत आने वाला है। रोने वालों, बहुत क़यामत है। मेरी पर्दादार बहनें हैं, खुदा करे इनके बेटे सलामत रहें। हर माँ की आरज़ू होती है, हर माँ की ख्वाहिश होती है, छुप छुप के बेटे की बलाएँ लेती है। मैं जवानों से हमेशा एक गुजारिश करता हूँ, तुम जब घर से बाहर जाते हो तो माएँ बड़ी बेचैनी से इंतज़ार करती हैं। उन बच्चों से पूछो जिनकी माएँ ज़िंदा हैं, खुदा करे माओं का साया सर पर सलामत रहे। जिन बच्चों की माएँ मर गई हैं उनसे पूछो कि माँ की कमी का एहसास क्या चीज़ होती है। आप जब घर से बाहर निकलते हो तो सदका उतारती है, बलाएँ लेती है, कुरान का साया करती है। हर माँ का शौक़ होता है कि मैं एक बार बाज़ार ज़रूर जाऊँगी। बीबी क्यों जाओगी? का मेरा बेटा जवान हो गया है, मैं बेटे का सेहरा लेने के लिए बाज़ार जाऊँगी, सर पे सेहरा बांधूंगी। हाँ हाँ, खुदा करे हर माँ की दुआ कबूल हो, हर माँ के बेटे के सर पे सेहरा बंधे। मगर एक माँ जो बाज़ार तो गई है मगर उसके हाथ बंधे हुए थे, हाथ बंधे हुए थे, हाथ बंधे हुए थे। शाम की औरतें कहती थी काश इस जवान के मरने से पहले इसकी माँ मर गई हो। हाँ हाँ, लैला शहजादी के बेटे अली अकबर का ताबूत आने वाला है। मेरी बहनों, खुदा करे तुम्हारे भाई सलामत रहें। ए जवानों, दो मोहब्बतें वो हैं कि जिनकी कोई नज़ीर दुनिया में नहीं है। एक माँ है जो बच्चों से बेलौस मोहब्बत करती है, दूसरी मोहब्बत बहनों की होती है जो छुप छुप के भाइयों के लिए दुआएं करती हैं। बारलाहा मेरा भैया सलामत रहे, माबूद मेरा भाई सलामत रहे। याद दिलाऊं? नहीं, याद आ गया आपको। कौन? मदीने वाली सुगरा जो रो रो के कहती है भैया अली अकबर कब आओगे, भैया अकबर कब आओगे, बाबा अकबर कब आएगा। वो बीबी का इंतज़ार रह गया, अकबर नहीं आया। सुबह आशूर अकबर के अजान की आवाज़ सुनी तो थी, सामान सफ़र भी तैयार कर लिया था। नानी, मैंने अपने कानों से अपने भैया की आवाज़ सुनी है। मैं कहती थी ना कि मेरा अकबर मुझे लेने के लिए आएगा। सजदा शुक्र में सर रख दिया, जल्दी जल्दी सामान सफ़र जमा करना शुरू किया, लेकिन असर का सूरज डूब गया। सोगवारों आशूर का सूरज गुरूब हो गया। सुगरा रो के कहती नानी आज भी नहीं आया अकबर। बीबी अकबर सीने पे बर्छी खा चुका है। वह एक मंजर और ताबूत ज़ियारत के लिए है, मेरी तरफ देखिएगा। रोने वालों, अली अकबर के सीने पे बर्छी की अनी टूट चुकी है। गरीब बाप कोहनियों चलता हुआ, कोहनियों चलता हुआ, कोहनियों चलता हुआ। मैंने एक आलिम दीन से एक मसाइब का फ़िक्रा सुना, सुन के मुझ में ताबे ज़ब्त न रही। मैं सोच रहा हूँ वो फ़िक्रा आपके हवाले कर दूँ, इसलिए कि हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम जब भी मक़तल में किसी को रुख़सत करते थे तो रुख़सत करने के बाद तलवार को ज़मीन पे रखते थे, तलवार के सहारे खड़े होते थे। दाहिनी तरफ मौला का रहवार होता था, हुसैन मक़तल की तरफ देख रहे होते थे। जब भी कोई शहीद मदद के लिए बुलाता, दाहिनी तरफ घोड़े पे सवार होते थे, मैदान मक़तल की तरफ जाते थे। मगर अकबर को जब रुख़सत किया है तो मेरी तरफ देखिएगा, अंदाज बदल गया है। दाहिनी तरफ घोड़ा खड़ा है, अकबर जा रहा है, पीछे पीछे ठोकरें खाते हुए। बेटे ने आवाज़ दी बाबा
جب رخصت کر چکے ہیں تو پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ آواز دیا اکبر کاش آج تو حسین ہوتا، میں اکبر ہوتا، تجھے پتہ چلتا اکبر میرے لیے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آواز دیا بابا، یقین آ گیا کہ حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں اکبر میں نہیں روکوں گا، اکبر تو جان، پردہ دار بیویاں جانے۔ اسی اسنا میں اکبر کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اب جو اکبر چلا تو ایک آواز آئی، اکبر۔ اکبر نے جو پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ 4 برس کی بہن سکینہ آواز دیتی تھی بھیا اکبر اکبر۔ اکبر دوڑا ہوئے آئے، بہن کو کلیجے سے لگایا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بھیا وہیں جا رہے ہو نا جہاں سے کوئی لوٹ کے نہیں آیا؟ اے بھیا مجھے کسی کا وعدہ پورا کرنا ہے، یہ کہہ کے اکبر کا گریبان چاک کیا، اکبر کا بوسہ لیا۔ اکبر نے پوچھا کہ بھیا یہ میری طرف سے نہیں ہے، مدینے والی بہن سغرا کی طرف سے ہے جس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا۔ اے سکینہ میں بیمار ہوں، اگر مر جاؤں اکبر کے سر پہ صحرا بندھے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ہاں یہی حق گریہ ہے، ایسے ہی استقبال کرنا ہے۔ آواز دیا بھیا صحرا تو بندھا نہیں، اکبر وہی جا رہے ہو نا جہاں سے کوئی لوٹ کے نہیں آیا۔ روتا ہوا اکبر گھوڑے پہ سوار ہوا۔ عزیزو جیسے ہی میدان مقتل میں پہنچا، دلیری کی جنگ لڑی، ادھر حسین لیلا کے قریب ہے۔ آواز دیا ماں کی دعا بیٹے کے حق میں کارگر ہوتی ہے۔ لیلا نے بالوں کو بکھرایا، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے۔ اکبر نرغہ یادہ میں گھرا ہوا ہے، رونے والوں ادھر اکبر میدان مقتل میں آیا، کلیجے میں برچھی کی انی ٹوٹ گئی۔ حسین پہنچے، اکبر نے بابا کو سلام کیا۔ آواز دیا میرے لال آج سلام کا انداز بدل گیا ہے، میرے لال تم تو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے تھے، بابا سے زخم کو چھپا رہا تھا۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ہاں یہی حق گریہ ہے، ایسے ہی استقبال کرنا ہے۔ رونے والوں اکبر کے قریب پہنچے، میری طرف تابوت کو دیکھتے جائیے اور سنتے جائیے۔ اکبر نے قریب پہنچے، کہا میرے لال تمہارے چہرے پہ یہ خاک کیسی ہے، خون کیسا ہے؟ بابا تمہارے چہرے پہ یہ خاک کیسی ہے؟ آواز دیا بابا کہاں کہاں گرتے پڑتے آئے ہو، بابا کہاں کہاں گرتے پڑتے آئے ہو۔ بازی جو میری طرف دیکھیے۔ اسی اسنا میں مولا نے آواز دی، اکبر کہتا بابا بابا آپ امام وقت ہو، حجت خدا ہو، بابا کیا یہ ممکن ہے کہ میں اپنی بہن کا دیدار کر لوں؟ مولا نے کہا میرے لال 2 انگلیوں کے درمیان اعجاز امامت سے اکبر نے دیکھنا شروع کیا کہ اکبر کیا تلاش کر رہے ہو؟ بہنوں سننا، یہ نہ کہنا یہ اکبر کے عزادار ہیں۔ تابوت اکبر کا اٹھ رہا ہے۔ آواز دیا بابا بہن نظر نہیں آتی، تلاش کیا بہن نظر نہیں آتی۔ بابا حجرے میں بھی دیکھا سکینہ کو، سغرا نظر نہیں آتی، روضہ رسول پہ بھی دیکھ لیا، سغرا نظر نہیں آتی۔ مولا نے فرمایا کیسے بھائی ہو، بہن کو نہیں پہچان پا رہے؟ کہ بابا کہاں ہے؟ کہ در پہ دیکھو۔ کہ بابا وہ تو کوئی گٹری رکھی ہوئی ہے۔ آواز دیا نہیں نہیں اکبر تمہارے انتظار نے بہن کو ضعیف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اے اکبر ہائے سغرا تیرے بھیا کا جنازہ اٹھ رہا ہے، غریب باپ لاشا لے کے آ رہا ہے۔ یہاں پہ تمام علماء موجود ہوں گے، اہل عزا اہل نظر ہیں۔ کئی دفعہ حسین نے اکبر کو رکھا ہے اٹھایا ہے، رکھا ہے اٹھایا ہے، پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ کہیں کوئی بی بی خیمے سے باہر نہ آ جائے۔ اکبر کی میت پہنچی، آواز دیا لیلا تمہارا بیٹا آ گیا ہے۔ ماں جانا تو چاہتی ہے مگر آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے، نظر کچھ بھی نہیں آتا۔ جوان کی لاش پہ کہتی تھی بے کثیر ہو کر حسین کیسے اٹھاؤ گے لاش اکبر؟ رونے والوں شہزادے علی اکبر کا تابوت اندھیرا ہے نہ
जवाब जब मंज़र है लड़खड़ाती है संभलती है पुकारी माँ कलेजा को आता है अरबीयत पर किसी मारा गया हुसैन आका का अकबर। गरीब बाप जवान की मैयत कैसे खेमे तक लाए नहीं पता। रोने वालों, आपने तकरीबन 16 जनाजे बनी हाशिम के, एक जनाजा हज़रत मुस्लिम इब्न अकील का अपने कांधों पर उठाया। लेकिन मेरी गुजारिश है पर्दादार बहनों से कि कुछ लम्हों के लिए अपने बच्चों को अपने कलेजे से लगा लेना, इसलिए कि ये बच्चे पूछेंगे अम्मा ये इतना छोटा सा जनाजा, जब तक मैं ना कहूँ इस शबी को ज़ियारत के लिए ना लाइएगा। अम्मा इतना छोटा सा जनाजा, हाँ बेशीर अली असगर है। क्या इतने बड़े बच्चे भी नहर कर दिए जाते हैं? क्या इतने बड़े बच्चे भी नहर कर दिए जाते हैं? अजीज़ों, एक ईसाई ऑथर, एक ईसाई राइटर, एक ईसाई जिसने करबला को सुना था, उसने करबला को समझना चाहा, पढ़ना चाहा, उसने करबला की शहादतों को पढ़ना शुरू किया। अब जब वो करबला की शहादत को पढ़ता जाता था तो उसकी आँखों से ज़ारो क़तार आंसू बहता रहता था। उसने औलाद मुस्लिम की शहादत पढ़ी, रोता रहा। फर्जंद अकील को पढ़ा, रोता रहा। एक एक शहीद को रोता रहा। मेरी तरफ देखिएगा। लेकिन इसी असना में सारी शहादतों को पढ़ते पढ़ते वो रोता रहा। लेकिन जब इसकी शहादत को पढ़ा है तो आपको पता है उसने किताब बंद कर दी, दौड़ा हुआ ज़ेरे आसमान आया और आके चीख के कहता है अगर तू है तो इसके कातिल को माफ़ ना करना, अगर तू है तो इसके कातिल को माफ़ ना करना। रोने वालों, हमें फ़ख्र है, हमें नाज है अपने देश भारत पर, अपने मुल्क पर, अपनी सरज़मीन पर, जहाँ हमारे सनातन धर्म के लोग भी हमारे साथ इस अज़ा में शामिल होते हैं। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। आपने कल 10 मुहर्रम को देखा होगा, मैंने तो कई जगह देखा है कि हमारी हिंदू बहनें 10 मुहर्रम को सड़कों पे शाहराह पर दूध और शरबत लिए बैठी रहती हैं। उनसे पूछो बहन तुम क्यों बैठी हो? तो वो कहेगी जब से सुना है कि बाबा हुसैन का 6 महीने का बच्चा प्यासा मारा गया है, हम उस बच्चे की याद में बाबा हुसैन के। अजीज़ों, मैंने एक वाक़या कई जगह नक़ल किया है। इस वक्त भी आज 11 मुहर्रम को यौम सैयद सज्जाद पे, इमाम सज्जाद की याद पे जब ये तमाम मज़ादार मौजूद है। बनारस का एक वाक़या है कि बनारस में एक हिंदू औरत, बूढ़ी औरत, ज़ईफ़ औरत, जो जिस रास्ते से जुलूस गुज़रता है, आगे आगे हमारे बुज़ुर्ग चलते हैं शाहराह पर, बच्चे जवान मातम करते हुए पीछे तबर्रुकात के हमरा चलते हैं। शाहराह पे एक ज़ईफ़ औरत, हिंदू औरत, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई, कमर झुकी हुई, वो आती और आके पूछती है कि अभी जुलूस कितनी दूर रह गया है? इन्होंने कहा कि बस करीब है, आने वाला है। उसने कमर संभाली, वापस चली गई। थोड़ी देर के बाद वो फिर लौट के आई और पूछती है कि जुलूस अभी कितनी दूर रह गया है? आवाज़ दी अम्मा बस करीब है, आने वाला है। वो वापस चली गई।
پھر تھوڑی دیر کے بعد آئی اور آ کے پوچھتی ہے کہ جلوس کتنی دور رہ گیا ہے. میں بار بار پوچھتی ہوں کہ اماں بس قریب ہے، آنے والا ہے. انہیں یہ محسوس ہوا کہ یہ بار بار کیوں آ کے پوچھ رہی ہے. انہوں نے پوچھا اماں کیا ہوا، آپ بار بار کیوں پوچھ رہی ہیں؟ آواز دیا جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. تو آؤ میرے ساتھ آؤ. انہیں اپنے ساتھ لے گئی، اپنے گھر پہنچی، دروازہ کھولا، کہا آؤ آؤ گھر اندر آ جاؤ. یہ عزادار گھر میں پہنچا، صحن میں لے گئی، کہا آؤ آنگن میں آؤ. اب جو آنگن میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک پلنگ پر ایک چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے. عزادار تڑپ گیا. اس نے کہا اماں تمہارا بچہ بیمار ہے؟ کہا نہیں بیمار نہیں ہے. کہا اسی لیے تو میں بار بار پوچھ رہی تھی جلوس کتنی دور رہ گیا ہے. کہا اماں اسے کوئی تکلیف ہے؟ کہا نہیں کوئی تکلیف بھی نہیں ہے. کہا بتاؤ اگر ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے تو میں لے چلوں؟ اس نے کہا نہیں. کہا پھر؟ کہا تمہیں پتہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کیا کیوں رو رہا ہے؟ کہا یہ بچہ بھوکا ہے. کہا اماں اس کا جلوس سے کیا مطلب ہے؟ کہ یہ ہمارے گھر کی پرمپرا رہی ہے کہ 10 محرم کو ہمارے گھر کا جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسے جب تک جلوس نکل نہیں جاتا ہے بھوکا رکھتے ہیں. جب سے سنا ہے کہ بابا حسین کا 6 مہینے کا بچہ پیاسا مارا گیا ہے ہم اسے اس وقت تک دودھ اور جل نہیں دیتے ہیں کہ جب تک جلوس نہ گزر جائے. میرا دل چاہتا ہے میں جان رباب سے کہوں جان رباب تمہاری غربت کو دنیا سلاخ کر رہی ہے. نہیں عزیزوں 9 محرم کی رات تھی جب رباب جھولے پہ سر رکھے کہتی تھی میرے لال اصغر تو اتنا چھوٹا ہے میرے لال کہ اپنے پیروں پہ چل کے جا بھی نہیں سکتا. میں 2 بچوں کو لے کے آئی ہوں، میرا اپنا نصیب ہے. تیری بہن سکینہ وہ مقتل میں جا نہیں سکتی، تو اتنا چھوٹا ہے کہ تو مقتل میں جا نہیں سکتا. عجب نہیں جھولے سے بے زبان آواز دے اماں یاد رکھنا گواہ رہنا تو 2 بچوں کو لے کے آئی ہے غم نہ کرنا. اماں تیرے یہ دونوں بچے ایسی شہادت پیش کرنے والے ہیں کہ زمانہ جب جب نام سنے گا آنسوؤں کو روک نہ سکے گا. اماں میں تیر کھا کے روؤں گا نہیں، اماں میں تیر کھا کے مسکراؤں گا. رونے والوں زمانہ پوچھ رہا ہے. ہمارے اس دیش میں ہمارے اس ملک میں ہماری ہندو بہنیں کہتی ہیں ہائے اسے مار ڈالا جسے یہ تک پتہ نہ تھا کہ تیر کھانے کے بعد رونا چاہیے یا مسکرانا چاہیے. اے رونے والوں کیسی قیامت آ گئی ہے. عزیزوں ذرا وہ دیکھو یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا. جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا. لو جھولا آ رہا ہے اصغر بے شیر کا جان رباب کا. اے رباب کے شہزادے تجھے بابا نے تربت میں سلایا تھا، لائنوں نے تربت سے باہر نکال لیا، سر و تن میں جدائی کر دی. سکینہ بہت بے چین ہے، رباب تڑپ رہی ہے. حسین اپنی حیات میں زندگی میں تربت میں سلایا تھا. شیریں صحرا میں پانی کی ترسے افسوس نہ مل پایا کچھ دور بھی مادر سے. سغرا تو مدینے میں تکتی ہی رہی رستا. سغرا تو مدینے میں تکتی ہی رہی رستا. اصغر نہیں مل پائے لوٹے خواہش سے. افسوس نہ مل پایا کچھ دور بھی مادر سے. اور ناوت لگا گردن پہ نیزہ لگا تربت میں. ناوت لگا گردن پہ نیزہ لگا تربت میں. پھر کاٹی گئی گردن بے شیر کی خنجر سے. بے شیر بھی
صحرا میں پانی کے لیے ترسے افسوس نہ مل پایا کچھ دور بھی مادر سے۔ سلام ہو ہمارا بیشیر شہزادہ علی اصغر پر، جسے کربلا میں سوگواران امام مظلوم کربلا سرکار سید الشہداء کے ماتمدار آپ کے درمیان 17 جنازے زیارت کے لیے لائے جا چکے ہیں۔ دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں، میرے پاس بھی وقت نہیں ہے، مجھے پہنچنا ہے۔ میں اگر صرف اتنا سا کہہ دوں کہ لاؤ اس جنازے کو، مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف اتنا سا کہہ دوں آپ سے کہ یہ کس غریب کا جنازہ ہے جسے بطول نے چکیاں پیس کے پالا تھا، جسے کئی قبیلوں نے ایک ساتھ مل کر لوٹا ہے، جسے قدم قدم پہ رلایا ہے۔ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر کو، کوئی نہ تھا جو سنبھالے رکاب توسن کو۔ سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو۔ نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ جسے بطول نے چکیاں پیس کے پالا، اے عزیزوں اے رونے والوں، تابوت آنے والا ہے، سر و سینہ پیٹنا ماتم کرنا، اس لیے کہ وہ بہن جو بھائی کی غربت پہ کھڑی آنسو بہا رہی ہے، وہ سجاد جو کہہ رہا ہے بابا معاف کر دینا، میں آپ کو کفن نہ دے سکا۔ بابا کائنات کا وہ غریب بیٹا ہے جو بابا کا جنازہ نہ اٹھا سکا۔ عزیزوں میں آپ کے سامنے ایک منظر پیش کر کے تابوت لانے کی گزارش کروں گا۔ مدینے میں کفن اور کافور لے کے حضرت جبریل امین آئے تھے۔ 5 کفن تھا، 75 موجود تھے۔ کفن تقسیم ہونے لگا۔ ایک کفن حضرت رسالت مآب پیغمبر خدا نے اپنے پاس رکھ لیا، ایک کفن امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو دے دیا، ایک کفن اپنی بیٹی زہرا کو دے دیا۔ 5 کفن تھے، 3 کفن تقسیم ہو چکے، 2 کفن بچا۔ 2 کفن امام حسن کو دے دیا، امام حسین کو کفن نہیں ملا۔ ننھا شہزادے کچھ بولے نہیں، گھر کے ایک حجرے میں رونے کی آواز آئی۔ ماں نے حسین کو آغوش میں لیا، کہا اماں مجھے کفن نہیں ملا۔ بابا کے پاس آئیں، بابا آپ نے سب کو کفن دیا، حسین کو کفن نہ ملا۔ حسن کو 2 کفن دیا، پیغمبر خدا نے آواز دیا زہرا تیرے بچے غریب ہیں۔ حسن کو 2 کفن اس لیے دیا ہے کہ ایک دفعہ جب کفن پہنا کے گھر سے جنازہ نکلے گا تو جنازے پہ اتنے تیر برسیں گے کہ جنازہ واپس آ جائے گا، دوبارہ کفن پہنایا جائے گا۔ میرے پہلو میں سونا چاہے گا، امت برداشت نہ کرے سکی، زہرا تو اپنے پہلو میں سناؤ گی۔ عزیزوں مگر تمہارا یہ جو حسین ہے نا، اسے کفن بھی نہ ملے گا۔ میری طرف دیکھیے، بس تابوت آنے والا ہے۔ رونے والوں اتنا سا فقرہ کہا تھا کہ قریب میں زینب شہزادی موجود تھیں، بھائی کے قریب آئیں، بھائی کے آنسوؤں کو پوچھا، آواز دیا بھیا غم نہ کرو، بھیا آنسو نہ بہاؤ، بھیا 75 موجود ہے، دعا کروا دو کہ اس وقت زینب موجود رہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے کہ سب خاموش تھے، کوئی کچھ نہ بولا۔ اسی اثنا میں زینب بیوی نے کہا کہ بھیا دعا کروا دو، اس وقت زینب موجود رہے۔
بھیا میں تمہیں اپنی رضا کا کفن دے دوں گی۔ نہ آواز زینب، نہ بیٹی یہ نہ کہنا۔ اللہ اکبر۔ 11 محرم کو جب یہ قافلہ گزر رہا تھا تو زینب لاشے پہ کھڑی غریب بھائی کے کہہ رہی تھی اماں اب سمجھ آیا کتنی غریب ہے تمہارے بچے، اماں میرے سر پہ ردا بھی نہیں ہے، بھیا بے کفن پڑا ہے، لو اسی غریب حسین کا جنازہ آ رہا ہے۔ سکینہ آواز دے رہی ہے بابا تمہارے سینے پہ سوتی تھی، بہن آواز دے رہی ہے بھیا تم بن مر جاؤں گی، سجاد آنسو بہا رہا ہے بابا تمہیں کفن نہ دے سکا۔ اے حسین یہ کیسی غربت ہے، آپ نے کربلا آباد کر دی، اہل حرم اسیر ہو گئے، کرو استقبال، پیٹو سرو سینہ، بطول کے غریب لال کا جنازہ آ رہا ہے جسے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ ہائے بے کفن حسین، ہائے غریب الوطن حسین۔ سکینہ کہہ رہی ہے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ عجیب قید بھرا دماغ تھا میرے حسین، تجھے ماں جو دو لکا ہے وہی جمل تو ہے، سلگتی ہے تیرے مقتل کی گل بدل تو ہے، اور اس پاگے ہے قیامت کی بے کفن تو ہے، میرے حسین تجھے ماں کہاں رونے لگی۔
आप हज़रात एक ऐलान तमाम फरमाने कि 24 मुहर्रम 2 बजे में ज़ैनुल आबिदीन इमाम बाड़े काली चरण स्कूल के पास ख़वातीन की मजलिस होगी और उसके बाद तबीयत ताबूत हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम औरतों ने उठाएंगी। तमाम ख़वातीन से ज़्यादा तादाद में शिरकत की इल्तिमास है। और आप हज़रात एक और अहम ऐलान कहाँ फरमाने कि ये यौम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कि आप लोगों के ताउन से अब के 43वां साल था और आज बेपनाह गर्मी की वजह से भी जितने भी मोमिनीन मोमिनात हमारे भाई हमारी बहनें यहाँ आई हैं इसका मौला हुसैन की शहजादी फातिमा ज़हरा उनको अता करेंगी। और ख़ास तौर से एक ऐलान और भी मैं करना चाहता हूँ कि और धूप कड़ी गए ये असीरी की हवा कैसी चली है आबाद गए शाम गरीब माँ के वो शोले गए शाम गरीब माँ के वो शोले आग लगी है आबाद ये असीरी की हवा कैसी चली है आबाद एक बीमार
चीर पड़ी है अब्बास। ये असीरी की हवा कैसी चली है अब्बास। लोग सदके की खजूर मेरी जानिब फेंके। लोग सदके की खजूर मेरी जानिब फेंके। क्या यही मर्तबा आल नबी है अब्बास। ये असीरी की हवा कैसी चली है अब्बास। लब सरवर पछड़ी मार रहा है जालिम। लब सरवर पछड़ी मार रहा है जालिम। और हसरा से बहन देख रही है अब्बास। ये असीरी की हवा कैसी चली है अब्बास। बैठ कर पढ़ती हूँ रातों को नमाज़ें भैया। बैठ कर पढ़ती हूँ रातों को नमाज़ें भैया। अब तो मेरी भी कमर टूट गई है अब्बास। ये असीरी की हवा कैसी चली है अब्बास। ये असीरी है फकत मकसद शे की खातिर। ये असीरी है फकत मकसद शे की खातिर। वरना ज़ैनब तेरे साँचे में ढली है अब्बास। ये असीरी की हवा कैसी चली है अब्बास। शख्सियत ज़ैनब मुज़्तर की बयां क्या मिला। शख्सियत ज़ैनब मुज़्तर की बयां क्या मिला। ज़हरा कभी सरवर तो कभी है अब्बास। ये असीरी की हवा कैसी चली है अब्बास। ये असीरी बहुत से लोग
चढ़ के हिस्सा लेते थे, जो आज हमारे बीच नहीं है। तो मेरी आप सभी हजरात से, भाई बहनों से और जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे गुजारिश है कि उन सब के नाम एक सूरह फातिहा आप हजरात पढ़ के पढ़ दें। नियत अल्लाह जानता है आप हजरात की, और मौलाना ने कहा आप लोग सूरह फातिहा पढ़ेंगे। कैसी चली है आज ज़ैनब सर दरबार खड़ी है ये असीरी की हवा कैसी चली है जिनके वाली भी नहीं गोद में बच्चे भी नहीं, जिनके वाली भी नहीं गोद में बच्चे भी नहीं, बहन साथ उन्हें लेके चली है ये असीरी की हवा कैसी चली है भला और बरी बुलवतनी क्या होगी, भला और गरीब बुलवतनी क्या होगी, चादर नहीं और धूप कड़ी है ये असीरी की हवा कैसी चली है गए शाम गरीब बाके वो शोले, लेकिन गए शाम गरीब बाके वो शोले, लेकिन दिल ज़ैनब में अभी आग लगी है ये असीरी की हवा कैसी चली है एक बीमार बती जाए फकत साथ मेरे, एक बीमार भती जाए फकत साथ मेरे, उसके पैरों में भी जंजीर पड़ी है ये असीरी की हवा कैसी चली है लोग सदके की खजूरे मेरी जानिब फेंके, लोग सदके की खजूरे मेरी जानिब फेंके, क्या यही मर्तबा-ए आल नबी है ये असीरी
बसरा से बहन देख रही है अब्बास। ये असीरी की हवा कैसी चली है अब्बास। बैठ कर पढ़ती हूँ रातों को नमाज़े भैया। बैठ कर पढ़ती हूँ रातों को नमाज़े भैया। अब तो मेरी भी कमर टूट गई है अब्बास। ये असीरी की हवा कैसी चली है अब्बास। ये असीरी है फकत मकसद शेख की खातिर। ये असीरी है फकत मकसद शेख की खातिर। वरना ज़ैनब के साँचे में ढली है अब्बास। ये असीरी की हवा कैसी चली है अब्बास। शख्सियत ज़ैनब मुज़्तर की बयां क्या हो बिलाल। शख्सियत ज़ैनब मुज़्तर की बयां क्या हो बिलाल। कभी ज़हरा कभी सरवर तो कभी है अब्बास। ये असीरी की हवा कैसी चली है अब्बास। ये असीरी की हवा कैसी चली ये असीरी की हवा कैसी चली है अब्बास। आज ज़ैनब सर दरबार खड़ी है अब्बास। ये असीरी की हवा कैसी चली है अब्बास। जिनके वाली भी नहीं गोद में बच्चे भी नहीं। जिनके वाली भी नहीं गोद में बच्चे भी नहीं। ये बहन साथ उन्हें लेके चली है अब्बास। ये असीरी की हवा कैसी चली है अब्बास। अब भला और बरी बुलवतनी का वो
सीरी की हवा कैसी चली है अब्बास। गए शाम गरीबा के वो शोले, लेकिन बुझ गए शाम गरीबा के वो शोले, लेकिन ज़ैनब में अभी आग लगी है अब्बास। ये असीरी की हवा कैसी चली है अब्बास। एक बीमार बती जाए फकत साथ मेरे, एक बीमार भती जाए फकत साथ मेरे, उसके पैरों में भी जंजीर पड़ी है अब्बास। ये असीरी की हवा कैसी चली है अब्बास। लोग सदके की खजूरे मेरी जानिब फेंके, लोग सदके की खजूरे मेरी जानिब फेंके। क्या यही मर्तबा-ए आल नबी है अब्बास। ये असीरी की हवा कैसी चली है अब्बास। लब सरवर पछड़ी मार रहा है जालिम, लब सरवर पछड़ी मार रहा है जालिम। और हसरा से बहन देख रही है अब्बास। ये असीरी की हवा कैसी चली है अब्बास। बैठ कर पढ़ती हूँ रातों को नमाज़े भैया, बैठ कर पढ़ती हूँ रातों को नमाज़े भैया। अब तो मेरी भी कमर टूट गई है अब्बास। ये असीरी की हवा कैसी चली है अब्बास। ये असीरी है फकत मकसद शे की खातिर, ये असीरी है फकत मकसद शे की खातिर। वरना ज़ैनब तेरे साथ में ढली है अब्बास।
शख्सियत ज़ैनब मुज़्तर की बयां क्या हो बिलाल। शख्सियत ज़ैनब मुज़्तर की बयां क्या हो बिलाल। कभी ज़हरा कभी सरवर तो कभी अब्बास। ये असीरी की हवा कैसी चली है अब्बास। ये असीरी की हवा कैसी चली। ये असीरी की हवा कैसी चली है अब्बास। आज ज़ैनब सर दरबार खड़ी है अब्बास। ये असीरी की हवा कैसी चली है अब्बास। जिनके वाली भी नहीं गोद में बच्चे भी नहीं। जिनके वाली भी नहीं गोद में बच्चे भी नहीं। बहन साथ उन्हें लेके चली है अब्बास। ये असीरी की हवा कैसी चली है अब्बास। अब भला और भरी बुलवतनी क्या होगी। अब भला और गरी बुलवतनी क्या होगी। चादर नहीं और धूप कड़ी है अब्बास। ये असीरी की हवा कैसी चली है अब्बास। गए शाम गरीब बाके वो शोले लेकिन गए शाम गरीब बाके वो शोले लेकिन। ज़ैनब में अभी आग लगी है अब्बास। ये असीरी की हवा कैसी चली है अब्बास। एक बीमार पति जाए फकत साथ मेरे। एक बीमार पति जाए फकत
صدقے کی کھجورے میری جانب پھینکے کیا یہی مرتبہ آل نبی ہے عباس؟ یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے عباس؟ لب سرور پچھڑی مار رہا ہے ظالم، لب سرور پچھڑی مار رہا ہے ظالم، حسرات سے باہر دیکھ رہی ہے عباس؟ یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے عباس؟ بیٹھ کر پڑھیں قرآن تو نمازیں بھیا، بیٹھ کر پڑھتی ہوں رات تو نمازیں بھیا، تو میری بھی کمر ٹوٹ گئی ہے عباس؟ یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے عباس؟ یہ اسیر ہے فقط مقصد شے کی خاطر، یہ اسیری ہے فقط مقصد شے کی خاطر، ورنہ زینب تیرے ساتھ جے میں ڈلی ہے عباس؟ یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے عباس؟ شخصیت زینب مضطر کی بیاں کیا ہو بلال؟ شخصیت زینب مضطر کی بیاں کیا ہو بلال؟ کبھی زہرا کبھی سرور تو کبھی ہے عباس؟